شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. پچھلے جو سوال جواب سیشن گزرے ان میں بھائیوں کو توجہ دلائی تھی کہ اگر آپ لائبریری کے جو دروس ہیں یا ریکارڈنگز ہیں ان کو لوگوں کی اصلاح کا باعث سمجھتے ہیں تو انہیں آگے دوسرے بھائیوں تک بھی شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ بھائیوں کی جو ہے وہ اصلاح کا معاملہ بن سکتا ہو. تو دوسرا ایک اور بات بھی اس کے اندر ہے کہ ہمارے بعض بھائی جو نا وہ کسی مسئلے کے اوپر یعنی کہ کسی آیت یا حدیث کے اوپر کچھ سوال کرتے ہیں تو بعض مرتبہ جو نا یعنی کہ وہ صرف یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی حدیث نمبر، مثال دے رہا ہوں آپ کو، جیسے حدیث نمبر 2812 کے بارے میں بتائیں. اب بتانا کیا ہے اس کی طرف توجہ نہیں دلاتے ہیں. لیکن پہلی تو بنیادی بات یہ ہے کہ میں بھی آپ کی طرح ایک طالب علم، بلکہ شاید آپ سے معمولی طالب علم، بعض مرتبہ آپ جو پوچھنا چاہ رہے ہوتے ہیں اس تک میری ذہنی سطح اتنی کمزور ہے، میں وہاں تک نہیں پہنچ پاتا. اس لیے اپنے سوال کو پہلے واضح کیا کریں تاکہ آدمی اس کا جواب دے سکتا ہو. اور ویسے بھی یہ اصول بھی ہے کہ جب تک سوال جو ہے وہ تشریح طلب ہو تو پہلے اس کی تشریح ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کا جواب ہوتا ہے. تو بھائی سوالات کرنے سے پہلے نا اس چیز کو ضرور ملحوظ رکھا کریں. پھر بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق جو ہے نا وہ ان مسائل اور ان باتوں سے ہوتا ہے جن پر پہلے سے ہی یعنی کہ یوٹیوب چینل کے اوپر مکمل تفصیلی ویڈیوز جو ہے وہ ریکارڈ کر دی گئی ہیں اور انہیں اپلوڈ کر دیا گیا ہے. بھائی بعض مرتبہ اس میں دیکھتے نہیں ہیں اور سوال کر لیتے ہیں، تو پھر وقت کی قلت کی وجہ سے ہماری بھی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ مختصراً جو ہے وہ جواب دینا پڑتا ہے. اس لیے کوشش کیا کریں کہ اگر کوئی اختلافی مسئلہ ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کے حوالے سے ہے یا فتنہ نکار حدیث کے حوالے سے ہے تو اسے ایک مرتبہ جو ہے نا چینل کے اوپر ضرور دیکھ لیا کریں. اسی طرح بعض معاشرتی معیشتی مسائل کے حوالے سے جو ویڈیوز اب تک اپلوڈ ہوئی ہیں تو ان کو ایک نظر دیکھ لیا کریں. بہت ممکن ہے کہ آپ کے سوال کا بدلائل اور تفصیلی جواب آپ کو ادھر مل جائے. بہرحال یہ مشتاق سید معین الدین انڈیا حیدرآباد سے سوال کیا، بچے کان میں اذان دینا کیسا ہے؟ بھائی جان بچے کان میں اذان دینے کی کوئی روایت ثابت نہیں ہے، لہذا جب ایک عمل ثابت نہیں ہے تو ایک غیر ثابت شدہ عمل کو نہیں اختیار کرنا چاہیے. صحیح بخاری کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ہر بچہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، یہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کو یہودی یا عیسائی بنا دیتے ہیں. ہمارے ہاں بہت سارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ جی جو ہے وہ بچے کے کان میں یعنی دین ہمارے اس کی ابتدا اس طرح ہے کہ جی بچے کے کان کے اندر ابتدا میں اذان دی جاتی ہے اور آخر میں اس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے. یہ محض ایک مزاجی بات ہے، حقیقی بات نہیں ہے. ہر بچہ اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے، بس یہ اس کے والدین کی تربیت پر منحصر ہے کہ وہ اس کو بڑا ہو کر کیا بناتا ہے.
बहरहाल बच्चे के कान में दान देना किसी भी सही रवायत से साबित नहीं। दूसरा सवाल भाई कहता है, औरत का दूसरी शादी करने की सूरत में पहले शौहर की प्रॉपर्टी में औरत का हिस्सा होगा या नहीं होगा? जब वो शादी कर ले तो फिर उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं है। जब तक शादी न करे उस वक्त तक उसका हिस्सा है। भाई ने सवाल किया कि अहले कुरान कहते हैं कि जब कुरान शुरू में लिखा जाता था तो पत्ते, छाल, चमड़ा वगैरह पे लिखा जाता था, लेकिन तब बाइबल मौजूद थी और किताब की सूरत में थी तो कागज़ भी मौजूद था, फिर कुरान छाल वगैरह पे क्यों लिखा गया? देखिए, पहली तो बुनियादी बात यह है कि ये अहले कुरान कौन होते हैं। ये तो बड़ी एक हैरान कुन इस्तिलाह आपने इस्तेमाल की है, क्योंकि जिनकी तरफ आपने इशारा किया है वो तो मुनकरीन हदीस हैं, और जो आदमी मुनकर हदीस हो वो अहले कुरान कैसे हो सकता है? क्योंकि कुरान का अहल वो आदमी है कि जो अहादीस के ज़रिए से कुरान को समझने की कोशिश करे। ऐसा आदमी कभी भी कुरान की पढ़ने, सीखने, समझने और बयान करने की अहलियत नहीं रखता है कि जो हदीस को दीन नहीं समझता, हदीस को, कुरान की तशरीह और तफसीर नहीं समझता। लिहाजा उनको अहले कुरान कहना असल अहले कुरान की तौहीन है। सुन्ने अबी दाऊद के अंदर हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अहले कुरान, अल्लाह ताला वितर है और वितर को पसंद करता है, लिहाजा तुम भी वितर पढ़ा करो। इस हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले कुरान सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को कहा है कि जो कुरान और हदीस दोनों के मानने वाले थे। लिहाजा मुनकरीन हदीस को अहले कुरान नहीं कहना चाहिए, ये सहाबा की तौहीन है। फिर भाई ने कहा कि जी वो पत्ते, छाल वगैरह पर जो है वो कुरान लिखा जाता था, बाइबल मौजूद थी और किताब की सूरत में थी, तो कागज़ भी मौजूद था। उसका हमें सबूत चाहिए कि बाइबल उस वक्त मौजूद थी। सबसे पहला सबूत हमें ये चाहिए। दूसरा सबूत हमें ये चाहिए उस वक्त कागज़ मौजूद था, ये भी हमें सबूत चाहिए। क्योंकि हमें तो तारीख़ से जो शवाहिद मिलते हैं वो ये मिलते हैं कि ख़ुद जो बाइबल के नाम से, यानी अहदनामा कदीम व अहदनामा जदीद, जो जैसी तैसी भी उस वक्त थी, वो भी खालों के ऊपर लिखी हुई थी, कागज़ के ऊपर लिखी हुई नहीं थी। कागज़ तो 300 हिजरी के बाद ईजाद हुआ है। इसका हमें सबूत चाहिए कि जी उस वक्त कागज़ मौजूद था और बाइबल मौजूद थी। ये सब जो है फजूल बातें हैं। अच्छा, फिर यहाँ भी एक और नुक्ता भी गौर तलब है कि जी अगर मिसाल के तौर पर बाइबल मौजूद थी, उसका मुनकरीन हदीस के पास क्या सबूत है कि जी वो मौजूद थी? अगर मिसाल के तौर पर वो कहें कि जी इसका सबूत तारीख़ है, तो हम कहेंगे हदीस मुस्तनद है नहीं, तारीख़ मुस्तनद कैसे होगी? ये भी जो ना हमें ज़रूर बताया जाए। कुरान बाकायदा जो उस वक्त में लिखने के मुस्तनद तरीन ज़राए थे, उनके ऊपर जो है वो कुरान लिखा गया। हड्डी पर खुदा हुआ कैसे मिटाएंगे? पत्थर पर खुदा हुआ कैसे मिटाएंगे? खाल के ऊपर लिखे हुए को कैसे ख़राब करेंगे? वो तो उसमें जज्ब हो जाता है, लेकिन कागज़ का लिखा हुआ तो फिर ख़राब हो सकता है। तो मुस्तनद तरीन ज़राए तो सबसे ज़्यादा वो थे। हाँ, आसान तरीन ज़रिया कागज़ है, बस सिर्फ इतनी बात है। ये कहना है कि नहीं जी वो यानी किताबी सूरत के अंदर उस वक्त कुरान होगा, तो ये भी जो ना एक बेतुकी बात है, क्योंकि कुरान वक्तन फ़वक्तन नाजिल हुआ है। बल्कि लुत्फ़ की बात यह है कि जो इंजील आज हमारे हाथों में है वो किसी दौर में भी किताबी शक्ल में नहीं थी। तो बहुत अरसे के बाद लोगों ने अपने तौर पर कुछ चीज़ें जो है वो यसु मसीह की तरफ मंसूब करके लिख दिए। असल इंजील तो दुनिया से गायब हो गई, वो तो अल्लाह जानता है कब किधर है। भाई ने सवाल किया कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायात क्यों नहीं है? किसने कहा आपसे नहीं है? आप मुस्नद अहमद की पहली जिल्द उठाएं, सबसे पहले जो मसानीद सहाबा शुरू होती है उसमें सबसे पहले जिनकी रिवायत आती है वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। किसने कहा आपसे अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत नहीं है? मोहम्मद इमरान गोंदल भाई ने सवाल किया, हज़रत तवक्कल कैसे हासिल होता है मुसलमान को? ये बड़ा आसान है इमरान भाई। इसको सुन तिरमिज़ी के एक हदीस ने समझाया है, बल्कि दो हदीसों ने समझाया है। पहली हदीस ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हें तवक्कल सीखना है तो परिंदे से सीखो। वो सुबह जब घर से निकलता है तो उसको ये नहीं पता होता उसका रिस्क कहाँ है, लेकिन जब रात को अपने घोंसले पर आता है तो उसका पेट भरा हुआ होता है। तो तवक्कल की पहली मिसाल तो इस हदीस से है कि
آپ اسباب کے اوپر کسی بھی طرح توجہ نہ کریں، اسباب کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں، آپ بس اپنے حصے کی محنت کریں۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو اس کے حصے کی مشقت کے لیے پیدا کیا ہے، بس وہ مشقت چاہے عبادت میں ہو، چاہے معیشت میں ہو، چاہے معاشرت میں ہو، چاہے خاندانی امور میں ہو، آپ نے بس اپنے حصے کی محنت کرنی ہے۔ آپ کا وہ حصہ، وہ نصیب جو اللہ نے مقرر کیا ہے وہ آپ کو ملے گا، بس آپ یہ عقیدہ رکھ لیں۔ توکل کی پہلی یعنی سیڑھی یہ ہے۔ دوسرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے لڑکے، جب تجھے دعا کرنی ہو اللہ سے دعا کر، جب تجھے پکارنا ہو اللہ کو پکار۔ یہ سمجھ لے کہ اگر پوری کائنات مل کر بھی تجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، اللہ نہیں چاہتا تو تجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، اور اگر پوری کائنات مل کر بھی تجھے کوئی بھلائی پہنچانا چاہے لیکن اللہ نہیں چاہتا، تجھے کوئی بھلائی نہیں پہنچا سکتا۔ یہ حدیث یعنی توکل کے مفہوم کو مزید واضح کر دیتی ہے کہ بندہ اللہ کے بارے میں یہ ایمان لے آئے کہ میرے لیے کوئی فائدہ ہے، کوئی نقصان نہیں ہے مگر اللہ رب العزت کی طرف سے، وہ چاہے گا مجھے فائدہ ہوگا، وہ چاہے گا مجھے نقصان ہوگا۔ ملک عثمان، میں نے سوال کیا بریلوی دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ محترم بھائی، جو آدمی سنت کے مطابق نماز پڑھتا ہے اس کے ایسے کسی آدمی کے پیچھے نماز نہیں ہو پائے گی جو سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھتا۔ اگر بریلوی دیوبندی سنت کے مطابق نماز پڑھتے ہیں تو آپ ان کے پیچھے نماز پڑھیں، بالکل ان کے پیچھے آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن اگر بالفرض وہ سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھتے تو ان کے پیچھے آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اس کے اوپر جو ہے میری ایک مکمل ویڈیو بھی یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ ہے کہ نماز کا امام کیسا ہونا چاہیے، اس میں میں نے تفصیلی دلائل بھی جو نا ذکر کر دیے، وہ دیکھ لیجیے گا۔ الشبہ تنویر بھائی نے سوال کیا کہ تقدیر کا مسئلہ سمجھا دیں، کیا دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے؟ محترم بھائی، دعا سے تقدیر کیسے بدلے گی؟ دعا بھی تو تقدیر میں ہوگی، یعنی کہ جب آپ دعا کریں گے تو وہ دعا آپ کریں گے، یہ بھی تو آپ کی تقدیر میں ہوگا نا، تو اس سے تقدیر کیسے بدلے گی؟ اس حدیث کا مفہوم آپ نے غلط لیا ہے سنن ترمذی علی کا، اس کا مفہوم یہ نہیں ہے۔ یہ سمجھ لیجیے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت بندے کو دعا کی توفیق دیتا ہے جو اس کی تقدیر کے اندر داخل ہے، پھر اس توفیق کے مطابق اللہ رب العزت اس کو عطا کرتا ہے۔ تقدیر کے مسئلے کے اوپر پوری ویڈیو جو ہے وہ یعنی پچھلے دنوں اپلوڈ ہوئی ہے یوٹیوب چینل کے اوپر، تقدیر کے خیر و شر کے عنوان سے، آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ لیجیے گا۔ ہاں، پھر ایک اور نقطہ بھی بڑا غور طلب ہے، وہ یہ ہے کہ میں نے ابھی ابتدا کے اندر عرض کیا کہ تقدیر کا مسئلہ سمجھا دیں، یہ آپ نے سوال تو کیا ہے، اس میں مسئلہ ایک نہیں ہے، مسائل ہیں، آپ کون سا سمجھنا چاہتے ہیں، آپ نے اس کی وضاحت نہیں کی۔ میں نے شروع میں بھی عرض کیا کہ سوال کی جو نا ضرور وضاحت کیا کریں کہ اصل میں آپ کا سوال کیا ہے۔ تقدیر کا مسئلہ تو تقدیر تو ایک پورا عقیدہ ہے، آپ اس میں کس مسئلے کو سمجھنا چاہتے ہیں اس کی طرف بھی توجہ دلائیں۔ بہرحال اس کے اوپر ویڈیو بھی اپلوڈیڈ ہے، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ انڈیا سے مشتاق بھائی کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی روایات ہیں، اتنے قریبی ساتھی ہونے کے باوجود ان سے روایت کیوں نہیں لکھی گئیں؟ بھائی جان، شاید آپ پھر غلطی کر گئے۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ ایک مسند احمدی اگر دیکھیں گے تو ان کی مرویات جو ہے وہ آپ کو ایک ہی جگہ پر جو ہے نظر آ جائیں گی، تو یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ ان سے روایتیں نہیں لکھی گئی؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، یہاں پر جو نا ایک حدیث سمجھیں، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کتاب العلم کے اندر، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کاروباری مصروفیات کی وجہ سے میں نے اپنے پڑوسی دکاندار کے ساتھ دن باندھے ہوئے تھے، ایک دن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا تھا، آپ کی نصیحتیں، آپ کی موعظتیں، آپ کے اسباق آپ سے لیتا تھا اور آ کے مجھے بھی بیان کرتا تھا، پھر اگلے دن میں دکان بند کر کے میں جاتا تھا، میں سیکھتا تھا اور آ کر میں اس کو سکھاتا تھا۔ تو جن صحابہ سے آپ کو مرویات کم نظر آتی ہیں اس کی وجہ ان کی دیگر مصروفیات بھی تھیں، اور اس میں ظاہر ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتے تھے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، وہ تو باقاعدہ یعنی شہر سے باہر جا کر بھی بزنس کرتے تھے، تو اس لیے ان کی مرویات جو نا وہ کم ہیں۔ میں نے سوال کیا کل احادیث کتنی ہیں؟ بعض محدثین کے مطابق کل احادیث کی جو تعداد ہے وہ 50,000 کے لگ بھگ ہیں، یہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے، یہ کم بھی ہو سکتا ہے۔ مشتاق بھائی انڈیا سے، ہر صحابی سے کتنی روایتیں، کس صحابی کی کتنی تعداد روایتیں کیسے پتہ چلے گا؟ مسند احمد دیکھ لیں، اس کے اندر سے آپ کو پتہ لگ جائے گا، ہر صحابی کی اس میں مرویات لکھی ہیں۔ عتیق الرحمان بھائی نے سوال کیا ہے ایک عالم کا کردار کیسا ہونا چاہیے تاکہ معاشرہ ٹھیک رہے؟ محترم بھائی، بڑا آسان سا کردار ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو وہ صاحب تقویٰ ہو، کوشش کرے اپنا کمائے،
اپنا کوئی چھوٹا موٹا کام کرے، اگر بالفرض مصروفیات کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کرتا ہے تو وہ ایک دیگر چیز ہے. پھر جو کہتا ہے نا خود پہلے اس پر عمل کرتا ہو، یہ بہت ضروری بات ہے. کیونکہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے جو نا وہ بعض حضرات جو ہے وہ کسی ایسی بات کی طرف متوجہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کے اوپر وہ خود عامل نہیں ہوتے، تو اس سے جو سننے والا بھائی ہے اس پر بڑا غلط اثر جاتا ہے. یا پھر دوسری صورت میں جب ہم عمل نہیں کر رہے ہوتے تو بعض مرتبہ نا وہ بات بیان بھی نہیں کرتے کہ ہمیں اس بات کا ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی پلٹ کر ہم سے اس مسئلے کے بارے میں پوچھ لے، ہم تو خود اس کے اوپر عمل نہیں کرتے. تو یوں ایک عالم اپنے کردار کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو بہت سارے اعمال سے روک بیٹھتا ہے، انہیں روک دیتا ہے. تو وہ سچا ہونا چاہیے، دیانتدار ہونا چاہیے، متقی پرہیزگار ہونا چاہیے، اس کی طبیعت میں ایک خاص قسم کا ٹھہراؤ ہونا چاہیے، سلجھاؤ پن ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا، یہ بہت ضروری ہے. ہمارے ہاں یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے کہ لوگوں کی نظروں میں بھی نا ایک عالم کا کرائٹیریا یہ ہے کہ جو بہت ایک متکبر قسم کا آدمی ہو اور بڑی ہی کوئی لہکتی چہکتی اور گرجدار قسم کی گفتگو اگر کرے تو وہی جو ہے مطلب عالم ہے. اور جو سلجھی ہوئی سنجیدہ اور یعنی مختصر گفتگو کرے، اس کی طبیعت بھی بڑی سادہ ہو، بڑی سادگی سے رہے، بڑی سادگی سے بات کرے. ہمارے ہاں لوگ ایسے لوگوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، جبکہ حقیقی عالم کہلانے کے حقدار اسی قسم کے لوگ. بھارت ملک عثمان بھائی نے کہا بریلوی باس کے ساتھ کام کرنا کیسا ہے؟ بہت اچھا ہے بھائی جان، آپ اس کے ساتھ کام کریں. وہ بہت شرکی اور بدعتی باتیں کرتا ہے. آپ جو ہے توحید اور سنت کو سیکھیں اور اس کی ذہن سازی کیا کریں. وہ آپ سے بات کرتا ہے، یہ آپ کے لیے بڑی اچھی بات ہے. آپ کم سے کم اس کو آپ کو سمجھانے کا موقع ملے گا. ہمارے ہاں تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو بات ہی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کسی کو چھیڑو نہیں، اپنے اہل کو چھوڑو نہیں. نتیجتاً ان کی کبھی اصلاح بھی نہیں ہو پاتی. تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، آپ اپنے باس کے ساتھ کام بھی کریں اور اس کو جو ہے مطلب تبلیغ بھی کریں، اس کی اصلاح بھی کریں. سارا عدنان بھائی نے سوال کیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلی؟ اہل حدیث کا کیا عقیدہ ہے اس مسئلے میں؟ یہ نہیں، آپ کو یہ ہمارے ہاں یہ بھی ایک بڑی غلطی ہے. کس نے کہا آپ کو کہ صرف ان سے نسل چلی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دیگر بیٹیاں تھیں ان سے بھی تو نسل چلی آپ کی. یا ابو العاص بن ربیع جن کے نکاح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب تھیں، ان کی بھی تو اولادیں تھیں، ان سے بھی تو آپ کی نسل چلی ہے. یہ اپنی جگہ ایک بات ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی جو ہے آپ کی نسل چلی، اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن ہمیں یہ شیعہ پروپیگنڈا سمجھنا چاہیے کہ ہم صرف یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی نسل چلی ہے. ایسا نہیں ہے. آپ کی جو دوسری بیٹی ہیں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بھی آپ کی نسل آگے چلی ہے. جو مختصر سوالات ہوا کریں نا پہلے وہ لکھ لیا کریں، تفصیلی پھر جو نا موقع جو بات چیت کا چل رہا ہو تو اس وقت لکھ لیا کریں. محمد عمران گوندل بھائی نے کہا کیا انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں؟ نہیں بھائی جان، انبیاء کرام علیہ السلام اپنے رب کے پاس زندہ ہیں. بھائی نے کہا اس بارے میں بتا دیں کہ وہ زندگی کون سی اور ہمارا انبیاء کی موت کے بعد کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود کا جواب دیتے ہیں، اس کی وضاحت فرما دیں. نہیں بھائی جان، درود کا جواب دیتے ہیں اس حوالے سے کوئی صحیح روایت نہیں ہے. ہمارا درود ان تک پہنچا دیا جاتا ہے، اس حوالے سے سنن نسائی کے اندر روایت موجود ہے. پھر آپ نے کہا کہ ہمارا انبیاء کی موت کے بعد کیا عقیدہ ہونا چاہیے، آپ کو اس کی وضاحت کرنی چاہیے تھی کہ آپ کا اشارہ کس طرف ہے.
کیونکہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کے حوالے سے کئی عقائد و نظریات ہیں. جیسے میں آپ کو ایک عقیدہ بتاتا ہوں کہ کسی بھی نبی کی بیوی کا، یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی نبی کی بیوی کا ان کے انتقال کے بعد جو نا کسی اور امتی سے نکاح نہیں ہوگا. اب یہ ایک عقیدہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ہمارا عقیدہ نبوت ختم ہو گئی، یہ بھی ایک عقیدہ ہے. اس لیے جو نا وضاحت کیا کریں. آپ اصل میں پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں. جہاں تک رہی یہ بات کہ جی وہ زندہ ہے قبروں میں، نہیں، وہ قبروں میں زندہ نہیں، وہ اپنے رب کی جنتوں میں زندہ ہے. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ جی وہ زندگی کون سی ہے، تو وہ زندگی کون سی ہے وہ ہمیں سمجھنا چاہیے. وہ جنت والی زندگی ہے، وہ یہ دنیاوی اسی زندگی کی طرح زندگی نہیں ہے. عبد المعین بھائی نے سوال کیا کہ اسلامی نقطۂ نظر سے ریاست کی کب تک مخالفت نہیں کرنی چاہیے؟ کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے بھائی جان. کب تک کی کیا بات ہے، کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے. ریاست کی مخالفت کریں گے بھی کیوں؟ ایک بات ہے، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جب تک تمہارا حکمران تمہیں کھلم کھلا کفر پہ مجبور نہ کرے نا، اس وقت تک تم اس کی مخالفت نہیں کرو گے. صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے. تو لہذا یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے کہ کسی بھی صورت جو ہے ریاست کی مخالفت کرنا جو نا وہ جائز نہیں ہے. یہ سمجھ لیں اس بات کو کہ مسلمانوں کو سب سے زیادہ، تاریخ آپ اٹھا کے پڑھ لیجئے، سب سے زیادہ مسلمانوں کو نقصان ہوا ہی جب انہوں نے اپنی ریاست کے خلاف کسی بھی قسم کے معاملات کرنا شروع کیے اور اسی وقت دشمن کو موقع ملا ان میں دراڑے ڈالنے کا اور انہیں نقصان پہنچانے کا. بھائی نے سوال کیا کیا اپوزیشن کے ساتھ مل کر عام عوام کا ریاست کے خلاف بیانیہ بنانا درست ہے؟ بھائی جان یہ تو جمہوریت کا حسن ہے. جمہوریت تو جائز ہی نہیں ہے نا. یہ تو جمہوریت کا حسن ہے. جو حضرات جمہوریت کے قائل ہیں یہ تو ان کا درد سر ہے. ہم تو سیدھی سی ایک بات کہتے ہیں، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط تھام اور کسی قسم کا تفرقہ نہیں کرو. اپوزیشن تو باقاعدہ ایک تفرقے کی صورت ہے، تو یہ تو کسی بھی صورت جائز نہیں ہے. ملک عثمان بھائی نے سوال کیا، یہ ملک عثمان ہے، پتہ نہیں مہک عثمان ہے، کیا نام ہے. کہتے ہیں کہ اگر نسل سب سے چلی تو ان کا نام اتنا واضح کیوں نہیں ہے؟ آپ شاید غور سے سن نہیں رہے ہیں بھائی جان. میں نے عرض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی بیٹی زینب سے نسل چلی. میں نے کب کہا سب سے چلی؟ آپ نے توجہ سے نہیں سنا. توجہ سے سنا کریں. جو جواب دیا جا رہا ہو نا اس میں بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ غور سے نہ سننے کی وجہ سے نا غلطی ہو جاتی ہے. پھر جہاں تک یہ بات ہے ان کا نام واضح نہیں ہے، تو واضح تو کئی چیزیں نہیں ہیں. وہ ہم نے سننا پڑھنا سیکھنا کب چاہیے؟ مثال طور پہ آپ کا کسی دن دل کرے کہ جو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لوگوں کے حوالے سے پڑھوں، تو آپ سیرت کی کتب کا مطالعہ کیجئے، آپ معرفت الاصحاب پہ لکھی ہوئی جو کتابیں ان کا مطالعہ کیجئے، آپ کو سب کا ذکر اس کے اندر مل جائے گا. تو آپ کی اپنی دلچسپی کے اوپر منحصر ہے نا. ورنہ تو بہت سارے احکامات ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں بہت سارے تاریخی معاملات ایسے ہیں جن کے بارے میں نہ ہمیں پتہ ہے، نہ کبھی ہم اس کو بیان کرنے دیتے ہیں، اور کبھی بیان ہو رہا ہو تو نہ ہم اس کی طرف توجہ کرتے ہیں. جیسے اس کی میں آپ کو ایک آسان سی مثال دیتا ہوں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے معاملات کے اندر یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کے سامنے پچھلے جو 7-8 سال سے صحابہ کرام کے خلاف ایک محاذ کھلا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے خاندان کے ہر شخص نے یا آپ کے محلے کے ہر شخص نے صحابہ کے دفاع کے حوالے سے سیکھا سمجھاؤ؟ کبھی اس طرف کان لگایا ہو کہ صحابہ پر یہ اعتراض ہو رہا ہے، یہ جواب دیا جا رہا ہے تو ہم بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں؟ نہیں. مستقبل میں وہ کہیں گے کہ دیکھو جی فلاں فلاں اعتراض ہوا، ہمارے لوگوں نے تو جواب نہیں دیا، جبکہ جواب تو پہلے ہو چکا. یہ تو ہماری اس ثواب دید کے اوپر تھا نا کہ ہم نے اس کی طرف توجہ کیوں نہیں کی، یا ہم نے خود سے جاننے کی کوشش کیوں نہیں کی. عبد المعین بھائی نے سوال کیا کہ ریاست اداروں کو کہا جائے گا ہیں یا عوام کے نمائندوں کو؟ نہیں، عوام کے نمائندوں کو. یہ کیا ہوتا ہے عوام کے نمائندوں کو؟ یہ تو جمہوریت ہے. یہ تو جمہوریت ہے بھائی. عوامی نمائندے کیا ہوتے ہیں؟ العوام خلا نام ہے. یہ تو عربوں کا محاورہ ہے. عوامی کوئی نمائندے نہیں ہوتے بھائی جان. جو ریاست کے ادارے ہیں وہی ریاست ہوتی ہے. ریاست جن اداروں کا مجموعہ ہے وہ سب مل کر ریاست ہوتے ہیں، عوام اس کا حصہ ہوتی ہے، بس ختم. عوامی تو کسی بھی قسم کے کوئی بھی نمائندے نہیں ہوتے. یہ تو جمہوریت کی باتیں ہیں، اور جمہوریت میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ اس کا اسلام میں کوئی ثبوت نہیں ہے. ساجد حسین بھٹی نے صحیح بخاری 2812 اور ایک اسماعیلی فیس بنایا. ان کی جناب میں ہمارا بھی ایک اسماعیلی فیس ہے، اور یہ ہے کہ تھوڑا سا اپنے اندر کی مسکینی اور محتاجگی کو ختم کر کے نا تو یوٹیوب چینل پہ جائیں. 2812 کے اوپر پوری وضاحت 1.5 گھنٹے کی ویڈیو موجود ہے، اس کو دیکھنے کی یعنی کہ تھوڑی سی تکلیف اٹھا لیں.
یاسمین الیاس بھائی نے سوال کیا کہ آب زمزم اور آب شفا کے بارے میں وضاحت فرمائیں. آب شفا ہمارے علم میں نہیں کیا چیز ہے بھائی جان. آب زمزم تو ظاہر ہے کہ یہ وہ پانی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ماء زمزم لما شرب لہ، کہ آب زمزم جس نیت سے پیا جائے اس میں فائدہ کرتا ہے. تو لہذا آب زمزم ایک تبرک ہے، برکت والی چیز ہے، اس کا استعمال کرنا چاہیے. اور دوسرا سوال یہ کیا کہ جی خواتین کے لازمی تراویح کے لیے مسجد جائیں؟ ان کو تو نماز کے لیے بھی مسجد جانا چاہیے، صرف تراویح کیوں؟ اور یہ تراویح کیا ہوتا ہے؟ اصل لفظ ہے صلاۃ اللیل، یہی بولنا چاہیے، تراویح لفظ نہیں بولنا چاہیے، اس کا قرآن اور حدیث میں کوئی بھی ثبوت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، صلاۃ اللیل کہنا چاہیے. اور انہوں تمام نمازوں کے لیے بھی مسجد جانا چاہیے. ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی سب سے افضل نماز گھر میں بتائی ہے، اس لحاظ سے صلاۃ اللیل کا اگر آپ گھر میں اہتمام کر سکتی ہیں تو تمام خواتین کو گھر میں پڑھنا چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ بچوں کی وجہ سے، ٹی وی ڈراموں کی وجہ سے اور موبائلوں کی وجہ سے اور کسی اور وجہ سے آپ گھر کے اندر جو ہے وہ اس کا اہتمام نہیں کر پائیں گے، تو پھر آپ کو مسجد جانا چاہیے، کیونکہ نماز تو پڑھنی ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس شخص نے رمضان کے دنوں میں روزہ رکھا اور اس کی راتوں میں قیام کیا، اللہ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے. تو لہذا بہترین وقت ہے اپنا گناہ معاف کروانے کا. سب کو ذمہ داری کے ساتھ جو ہے وہ صلاۃ اللیل پڑھنے مسجد باجماعت جانا چاہیے. الجبر تنویر بھائی نے سوال کیا کہ لوگ مسجد نبوی میں سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہاں ایک دروازہ ہے جس کا نام باب سلام ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ سلام کرنا چاہیے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سلام کے قائل تھے. باقی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ایسے کوئی سلام کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے کوئی بات ارشاد فرمائی ہے. تو آپ صحیح بخاری کی حدیث ہی دیکھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جب تم تشہد کے اندر کہتے ہو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو زمین اور آسمان میں جہاں کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے تمہارا سلام اس تک پہنچ جاتا ہے. تو اس کے لیے آپ کو کسی باب السلام میں کھڑے ہو کر سلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ دن میں 5 ٹائم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیج رہے ہیں، تو یہی جو ہے اس کا طریقہ ہے. محمد عمران کندل بھائی نے سوال کیا ریاست جو خلافت کے تحت ہو اس کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، یا جمہوریت بھی ریاست ہی ہوتی ہے، اس کے بارے میں بھی یہی حکم ہے؟ اصل میں اس کو ایک سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی ریاست جس بھی نظریے سے قائم ہو، اب وہ حکومت آپ کی قائم ہو گئی. بڑا آسان سا میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں. ہم بڑے ظالم لوگ ہیں، کبھی تو ہم معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت کو ہی ماننے کو تیار نہیں ہوتے. نہیں سمجھ رہے؟ میرا نقطہ سمجھیے گا میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں. ایک طرف ہم نے خلافت کو محدود کر دیا ہوتا ہے 4 خلفاء میں، اس کے بعد ہم خلافت کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے، پھر ہم کہتے ہیں اس کے بعد تو ملوکیت ہے، جبکہ اس حوالے سے ہماری تفصیلی ویڈیوز ہیں، وہ الحمدللہ کوئی ملوکیت نہیں ہے، وہ بھی خلافت ہی ہے. لیکن بالفرض اگر وہ ملوکیت ہو تو آپ کا اس وقت کیا رائے تھی؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی خلافت کے خلاف نہیں جانا چاہیے، تو کیا ملوکیت کے خلاف جانا چاہیے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جب مسلمانوں کی ایک حکومت کسی بھی طرز پر ثابت ہو جائے، قائم ہو جائے، اب کسی بھی صورت اس کے خلاف نہیں جانا چاہیے. میرے بھائی جذباتی نہ ہوا کریں، بڑا آسان ہے. لیبیا، عراق، افغانستان اور دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان اپنی اپنی ریاستوں کے خلاف گئے، جدید دور میں دیکھ لیجئے ان ممالک کا حال کیا ہوا ہے. دشمنوں نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے. اس لیے یاد رکھیں اس بات کو، ریاست مخالف کسی بھی پروپیگنڈے کا کبھی حصہ نہیں بننا چاہیے، کبھی بھی ریاست کے مخالف نہیں جانا چاہیے. احسن ظفر بھائی نے سوال کیا آدم کی بیوی حوا کس مذہب سے تھیں؟ یہ اچھا سوال تھا بھائی جان، آپ کے سوال سے مجھے ہنسی آ گئی، پتہ نہیں کیوں آپ کو آئی ہوگی یا نہیں آئی ہوگی. مذہب جو نا، یاد رکھیے گا اس بات کو کہ مذہب جو نا ذہب سے مشتق ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں راستے کے، ایک لڑی کے، زنجیر کے. مذہب کے معنی لوگوں کا بنا ہوا طریقہ. تو حضرت حوا کے وقت میں لوگ نہیں تھے. ان کے وقت میں جب لوگ نہیں تھے تو کوئی مذہب نہیں تھا، وہ تو صرف اور صرف حنیفم مسلمہ تھیں، صرف اللہ کی طرف یکسو ایک مسلمان خاتون تھیں، اس کے علاوہ ان کا کوئی مذہب نہیں تھا. وہ اللہ کے دین اسلام پر تھی. عمران گوندل بھائی نے کہا 12 خلفاء والی حدیث کی وضاحت فرما دیں سلف کے منہج کے مطابق، پہلے 12 خلفاء کے بارے میں. دیکھیں عمران گوندل بھائی، آپ میری کرامت کے قائل ہو گئے ہوں گے. آپ نے حدیث لکھی ہے، بعد میں نے پہلے سے آپ کو اپنے جواب میں توجہ دلائی. مجھے پتا تھا کہ یہی آپ کے ذہن میں بات گھوم رہی ہوگی. خیر، میں اس کی کیا وضاحت کروں.
اس کے اوپر میری 1.5 گھنٹے کی ویڈیو یوٹیوب چینل پہ موجود ہے, آپ وہاں جا کر دیکھ لیجئے. میں آپ کو توجہ دلاؤں گا عمران بھائی, میں نے 2 مرتبہ پہلے کہا, تیسری مرتبہ کہہ رہا ہوں, اس حدیث سے کئی احکامات نکلتے ہیں. آپ صرف اپنے سوال کی طرف توجہ دلایا کریں کہ یہ ہے میرا سوال, وضاحت کیا دینی ہے. جب آپ نے آگے لکھا پہلے 12 خلفاء کے بارے میں, یہ کیا ہوتا ہے پہلے 12 خلفاء؟ مثال کے طور پہ آپ اس ویڈیو کے اندر دیکھ لیجئے, وہ میں نے وہاں پر سمجھا دیا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے. اگر آپ اس کی گنتی کو پہلے 12 میں منحصر کریں گے تو پھر محمد بن عبداللہ المہدی رحمۃ اللہ علیہ کو کس کھاتے میں لے کے جائیں گے؟ تو ایسا ظلم نہ کریں, ٹھیک ہے نا. وہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا, اس میں نے پوری وضاحت دی ہے 12 خلفاء والی حدیث کی. علی شبہ تنویر بھائی نے کہا دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے, جو اس کا غلط مفہوم لے تو کیا یہ عقیدے کا مسئلہ ہے؟ جی ہاں بالکل عقیدے کا مسئلہ ہے, کیونکہ بڑی آسان سی بات ہے نا کہ جی تقدیر تو یعنی دعا تو خود تقدیر کے اندر تھی, وہ کیسے دعا تقدیر کو بدلے گی؟ تقدیر تو ایک طے شدہ امر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے جان کر بندوں کا یعنی کہ ایک زمانہ پہلے ہی لکھ دیا ہے. محمد عمران گوندل بھائی نے کہا نماز با جماعت مسجد میں ادا کرنے کے بعد اپنے گھر میں حافظ قرآن کے پیچھے قیام اللیل پڑھنا کیسا؟ آج کل لوگ ایسا کرتے ہیں, گھر میں قیام اللیل کرتے ہیں, غلط کرتے ہیں بھائی جان. اگر مسجد قریب کے اندر ہے تو مسجد کے اندر جا کر جو نا نماز پڑھنی چاہیے. یاد رکھیں اس بات کو کہ مسجد میں نماز کا اجر جو ہے وہ گھر میں نماز کے اجر سے کئی گنا زیادہ ہے, ٹھیک ہے نا. اور مسلمان جب تک خیر پہ رہیں گے جب تک اپنا تعلق مسجد سے جڑے رکھیں گے. جہاں مسجد سے دل اچاٹ ہونے لگے گا, سمجھ جائیں آپ کا جو امت کا اجتماعی جو صورت اور نظریہ ہے وہ آپ کے ہاتھوں سے جانا شروع ہو جائے گا. اس سے نہ پرہیز کیا کریں. ہاں آپ کے ساتھ کوئی عذر ہے, کوئی پریشانی ہے کسی قسم کی کہ مسجد دور ہے یا اور کوئی اس طرح کا معاملہ ہے جسے باہر کے ممالک میں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے, تو اس صورت کے اندر آپ جماعت اپنے گھر کے اندر صلاۃ اللیل کی کروا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو نا مطلب یعنی مسجد میں ہی جا کر پڑھنا چاہیے. راحل عرفان بھائی نے سوال کیا کہ مستقل مزاجی نہ رہنے کا شریعت میں کوئی حل ہے؟ مستقل مزاجی سے راحل بھائی آپ کی کیا مراد ہے؟ اللہ آپ کو برکتوں سے نوازے. اصل میں دیکھیں, اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ جی نماز میں دل نہیں لگتا یا آپ کا مطالعے میں دل نہیں لگتا یا مسجد میں دل نہیں لگتا, مراد ایسی کوئی آپ کی ذہن کے اندر بات ہے, تو میں آپ کو ایک اس کا حل بتاتا ہوں. اس کا حدیث اور دنیاوی دونوں سے جو مشترکہ حل نکلتا ہے وہ یہ, دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, تم لوہار کے ساتھ بیٹھو گے تمہیں کچھ ملے نہ ملے, جب تم اس کے پاس سے اٹھو گے تو اپنے کپڑے کالے کر کے اٹھو گے. اور خوشبو بیچنے والوں کے ساتھ بیٹھو گے تو تمہیں کچھ ملے نہ ملے, جب تم اس کے پاس سے اٹھو گے تو خوشبو ہی لے کر اٹھو گے. میرے امت کے دینداروں کی مثال جو ہے اس خوشبو بیچنے والے کی طرح ہے کہ جب تم ان کے ساتھ رہو گے تو تمہیں کچھ ملے نہ ملے, جب ان کے پاس سے اٹھو گے تو اجر لے کر اٹھو گے. اس کو ہم اپنی اردو کے اندر جو نا وہ اس طرح سمجھتے ہیں, تم سے تم ملے ملے نیچ سے نیچ, پانی سے پانی ملے ملے کیچ سے کیچ. صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے. آپ اگر دینداروں کی صحبت میں بیٹھیں گے آپ مستقل مزاجی کے ساتھ دین کے اوپر عمل پیرا رہیں گے. لیکن اگر آپ جماعت کو چھوڑ دیں گے, دینداروں کو چھوڑ دیں گے, تو آہستہ آہستہ شیطان جو نا آپ کو اچک لے گا. جیسے کہ دوسری حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کو نہ چھوڑو, شیطان تمہیں اچک لے گا بالکل اس طرح کہ جس طرح بھیڑ جب تک اپنی غول میں چلتی رہتی ہے بھیڑیا اس کو تاک کر بیٹھا رہتا ہے, حملہ نہیں کرتا. جیسے ہی بھیڑ اپنے غول سے علیحدہ ہوتی ہے بس اس وقت جو ہے بھیڑیا اس کو دبوچ کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے. اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ نیک پرہیزگار متقی لوگوں کے ساتھ بیٹھا اٹھا جائے, تو کبھی بھی شیطان جو ہے نا آپ کو دنیاوی معاملات کی طرف گھسیٹ کے لے کر نہیں جائے گا. لیکن اگر آپ کی صحبتیں اچھی نہیں ہوں گی تو سمجھ لیجئے کہ شیطان کو بہت آسانی کے ساتھ آپ کو یعنی کہ دین اور دینداری سے توڑنے کا ذریعہ مل جائے گا. حتیٰ کہ ابو داؤد کے اندر حدیث ہے کہ مسند اعلیٰ کے اندر بھی کہ بہترین دوست وہ ہے کہ جس کو دیکھ کر بندے کو اللہ یاد آئے. تو اگر آپ کی, اور ایک حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے دیکھ لے کہ کس سے دوستی کر رہا ہے. لہذا اگر آپ کے دوستوں سے آپ کے دین میں زیادتی ہو رہی ہے وہ دوست آپ کے لیے مفید ہیں, اور آپ کے ذریعے ان کے دین میں زیادتی ہو رہی ہے وہ آپ ان کے لیے مفید ہیں.
لیکن ان سے اگر آپ کے دین میں نقصان ہو رہا ہے تو وہ آپ کے لیے مضر ہیں، اور اگر آپ کے ذریعے ان کو دین میں نقصان ہو رہا ہے تو آپ ان کے لیے مضر ہیں. بس یہ فارمولہ ہے، اگر ہم اس کو طے کر لیں گے دین کے اندر بھی ہمارے اندر مستقل مزاجی کا معاملہ آ جائے گا. دوسرا بھائی نے کہا خود پر دم کرنے کا طریقہ اور بہترین دعا بتائیں. نہیں، خود پر کیوں دم کریں گے بے وجہ؟ صحیح بخاری کتاب القدر کے اندر حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 بندے بنا حساب کتاب جنت میں جائیں گے. تو وہ جو جنت میں جائیں گے ان میں ایک قسم ان لوگوں کی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے جو دم نہیں کرواتے ہوں گے بلکہ اس حالت میں بھی اللہ پر توکل کرتے ہوں. تو لہذا بغیر کسی شرعی عذر خود پر دم نہیں کرنا چاہیے. ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں نے طریقہ بنایا ہے نماز پڑھے، یہ بالکل غلط طریقہ ہے. اور ویسے بھی جو دم کا شریعت رہے وہ پھونک مارنا ہے، ایسا تھوکنا ہے اور وہ اپنے جسم کے اوپر ایسے ہاتھ پھیرنا ہے. نفسا کے لفظ ہے، نفخہ کے لفظ نہیں. نفخہ کا معنی پھونکنا ہوتا ہے، نفخہ کا معنی ایسا ہوا خارج کرنا اس میں ساتھ میں تھوک کے قطرے بھی نکلتے ہیں. تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ بغیر کسی شرع عذر کے یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ تو میں بتا رہا ہوں کہ دم میں یہ ہوگا، نفسا کا لفظ. بغیر کسی شرع عذر جو ہے اس سے بچنا چاہیے. نادر بھائی نے سوال کیا مرزا جہلمی پر قاتلانہ حملے پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ بھائی جان، مطلب کسی سے کسی بھی طرح کا کوئی آدمی کو اختلاف ہو، مگر اس اختلاف کو ہمیشہ یاد رکھیں قانونی شرعی اخلاقی طریقے سے حل کرنا چاہیے. یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ آپ نے اس کے اوپر قاتلانہ حملہ کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. یہ بزدلوں کی حرکتیں ہیں، یہ ایسے لوگوں کی حرکتیں ہیں کہ جن کے پلے علم نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ تو ہے ایک بات. دوسری بات یہ ہے ہمارا ماننا یہ ہے کہ مرزا صاحب پر کوئی قاتلانہ حملہ نہیں ہوا، یہ ایک ڈرامہ ہے. پہلے بھی مرزا صاحب کے اوپر اسی طریقے سے جو ہے وہ 3 جو ہے وہ حملوں کے ملتے ہیں، اور وہ یہی ہوتا ہے بندہ آتا ہے اور کوئی اپنے ساتھ سوئی لا رہا ہے، کوئی اپنے ساتھ بلیڈ لا رہا ہے، کوئی کچھ لا رہا ہے، کوئی کچھ لا رہا ہے. آپ بھی اسی ملک میں رہنے والے ہیں میرے بھائی. آپ جانتے ہیں ہمارا ملک پچھلے دنوں کیسی دہشت گردیاں بھگت کے بیٹھا ہوا ہے. اس ملک میں جو دہشت گردی کی کارروائی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کوئی اپنے ساتھ بلیڈ لے کر آتے ہیں. کارروائی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کا آپ کو کارروائی کا طریقہ پتہ ہے وہ کس طریقے سے معاملات کرتے ہیں. مرزا صاحب اپنے لیے ایکسٹرا پروٹوکول، ایکسٹرا سیکورٹی اور خبروں میں ان رہنے کے لیے ہر نئے دن کوئی نہ کوئی نیا ڈرامہ کرواتے رہتے ہیں. اور میں تو حکومت پنجاب سے میری یہ گزارش ہے کہ اس معاملے کی شفاف تحقیقات کروائیں اور اس شخص کو میڈیا کے سامنے، پریس کے سامنے لے کے آئیں. آیا اس نے کس کے احما پہ کام کیا اور کیوں کیا؟ بھئی یہ تو کہا جا رہا ہے کہ جی اس کے پیچھے ٹی ایل پی کا ہاتھ ہے. ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں ٹی ایل پی کا ہاتھ ہے، لیکن اس کے بھی تو ثبوت چاہیے نا. یہ تو نام کسی کا بھی لیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ میں کہوں کہ ان کے گھر پہ قاتلانہ ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ان کے گھر میں جو نعت خواں حاجی صاحب ہیں انہوں نے کروایا. تو بات تو یہ ہے کہ نا کہ جی آپ نے ان کے گھر والے محترم حضرت پہ الزام لگا دیا، اس کا ثبوت کیا ہے؟ تو بس وہی والی یہاں پر بات ہے. اگر آپ ٹی ایل پی ہے کسی کا بھی آپ نام لیں اس کو ثبوت تو دیں کہ اس کا کیا ثبوت ہے. ایک بندہ آ کے کھڑے ہو کے کہتا ہے میرا ٹی ایل پی سے تعلق ہے، ہم تھوڑی تسلیم کر لیں گے. اس کو تو ثبوت چاہیے نا. ٹی ایل پی نہ ہماری جماعت ہے نا ٹی ایل پی کی ہم کوئی حمایت کر رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کہتا ہے کہ کوئی کسی بھی قوم کی مخالفت تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف چھوڑ دو. انصاف کرا کرو، ہوا اقرب للتقویٰ، یہ پرہیزگاری کے قریب ترین بات. لہذا اصل میں یہ واقعی یعنی جس کو کہتے ہیں کہ اگر حملہ ہوا ہے یہ واقعی حملہ ہے، یہ کوئی نوٹنکی نہیں ہے، تو پھر اس کو جو ہے پکڑ کے اس کی اچھی والی کٹائی لگا کے اور جو ہے باقاعدہ اس سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی تجھے کس نے بھیجا کیا، اور اس کو عوام کے سامنے، پریس کے سامنے بھی اس بات کو لانا چاہیے. پہلے بھی وہ 3 افراد پکڑے گئے، ان کو سامنے نہیں لایا گیا کہ پتہ لگے وہ کون لوگ تھے، کیا معاملہ تھا، کس کے بھیجے ہوئے تھے، کن ارادوں سے آئے تھے. مطلب کوئی اسٹیج کوئی معاملہ تو نہیں تھا، کوئی بناوٹی سلسلہ تو نہیں تھا. تو یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے. عمران گندل بہنے کا اسلام آباد کب آئیں گے؟ انشاءاللہ بھائی جان جولائی کے اندر آئیں گے، وہ بھی جب آپ بلائیں گے. تو ہمارا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم دسمبر کے اندر جو ہے وہ 22 دسمبر کے بعد ہمارا پنجاب کے شہروں کی طرف سفر شروع ہوتا ہے. پروگراموں کے حوالے سے بھائی رابطہ کرتے ہیں تو ان کے حکم کے اوپر ان کے شہروں میں حاضری ہوتی ہے اور پروگرام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو جولائی اور اسی طرح جون جولائی کی چھٹیوں میں جو ہے جولائی کے پہلے ہفتے کے اندر جو ہے 7-8 کے تاریخ کو نکلنا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ 7-8 تاریخ تک جو ہے وہ اللہ نے چاہا تو نکلیں گے. اسلام آباد سے اگر بھائیوں نے رابطہ کیا تو وہاں پہ انشاءاللہ پروگرام کے لیے حاضری ہوگی. پھر انشاءاللہ آپ سے بھی بھائی ملاقات ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا.
محمد موسیٰ بھائی نے سوال کیا کیا بینک اسلامی ہو سکتا ہے؟ بینک میں اکاؤنٹ کھلوانا کیسا ہے؟ دیکھیے، شراب اسلامی نہیں ہو سکتی تو بینک بھی اسلامی نہیں ہو سکتا، یہ بات یاد رکھیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بینک کا جو تصور ہے وہ اسلام کے بیت المال سے نقل کیا گیا ہے، یہ اپنی جگہ ایک بات۔ شرعی حکومت میں بیت المال کا تصور ہے جس کو ہم موجودہ زمانے میں کہتے ہیں اسٹیٹ بینک، یہ سمجھ رہے ہیں؟ اسلام کا ایسا اسٹیٹ بینک ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں بیت المال۔ تو بینک جو ہے نا، یہ موجودہ جتنے بینک ہیں یہ اس کی نقل پہ بنے ہیں، مگر سارے کے سارے بینک سودی بینک، ان سے کوئی ایک بینک ایسا نہیں ہے جس کو ہم کہیں کہ جی اسلامی بینک ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑی بات تو یہ نا کہ اسلامی بینکنگ یعنی بیت المال کے لیے اسلام کی ضرورت ہے نا کہ آپ جو ہے وہ، ہم یہ نہیں کہتے کہ جی بیت المال قائم نہیں ہو سکتا، بالکل ہو سکتا ہے، آج بغیر خلافت کے بھی بیت المال ممکن ہو سکتا ہے، جماعتی سطح کے اوپر لوگ چاہیں تو اس کو بالکل کر سکتے ہیں، لیکن ایک مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس میں جمع کریں گے زکوٰۃ، اور پھر اس کے ہیں مصارف، ان مصارف پر وہ زکوٰۃ خرچ ہوگی، اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ان مصارف کے اوپر ہم زکوٰۃ خرچ کرنا چاہتے نہیں ہیں۔ ہم قوم کو بھکاری در بھکاری در بھکاری در بھکاری بنانا چاہتے ہیں، تو اس لیے ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ زکوٰۃ ان مصارف پر صرف ہو جو مصارف قرآن نے بیان کیا۔ بھائی نے سوال کیا بینک میں اکاؤنٹ کھلوانا کیسا ہے؟ اگر آپ یعنی کہ آپ کا بزنس اس طرح کا ہے کہ وہ دوسرے شہروں، صوبوں، ممالک کے اندر چلتا ہے، اور سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے آپ رقم جو ہے وہ یعنی لے کے اپنے ساتھ نہیں چل سکتے، تو اس صورت کے اندر جو ہے آپ بینک میں اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں، یعنی کہ یہ عذر ہے، عذر کی وجہ سے آپ جو اکاؤنٹ ہوتا ہے نا، جاری اکاؤنٹ کو کیا کرنٹ اکاؤنٹ، آپ جزاک اللہ، کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے نا وہ آپ بنا سکتے ہیں، باقی کسی بھی قسم کا اکاؤنٹ بنانا جائز نہیں۔ یاسمین الیاس بھائی نے سوال کیا کہ رمضان میں لازمی درس قرآن رکھیے گا؟ نہیں، رمضان میں ہم درس قرآن اس لیے نہیں رکھ سکتے کہ اس کی وجہ یہ کہ سحر افطاری کا معاملہ ہوتا ہے، تو بھائی دور دور سے درس میں آگے شریک ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ رمضان کے بعد جو نا درس کا سلسلہ ہوگا، اس وقت تک آپ کی علم میں اضافہ کر دوں کہ رمضان میں جو مختلف موضوعات پہ جو ہمارے ریکارڈنگز کے سلسلے چل رہے ہیں، جیسے غامدی صاحب کے بارے چل رہے ہیں اور دیگر عنوانات پہ چل رہے ہیں، تو وہ ضرور اپلوڈ ہوں گے، وہ انشاءاللہ اس کی ریکارڈنگ جمعرات کے دن بھی ہوا کرے گی اور وہ اپلوڈ ہوگی انشاءاللہ، تو اس میں یہاں کے بھائی بھی شریک ہوں گے، اور آپ بھی جب وہ اپلوڈ ہوا کرے گی تو آپ لوگ بھی دیکھا کریں گے انشاءاللہ۔ باقی رمضان کے بعد لائیو آپ بھائیوں سے پھر انشاءاللہ ہو سکتا ہے رمضان میں ہم کوشچن آنسر سیشن بھی رکھیں، تو اس میں بھی آپ بھائیوں سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی، اور باقی اس کے علاوہ جو ہے نا رمضان کے بعد درس کا وہی روٹین سے انشاءاللہ سلسلہ شروع کریں گے اللہ نے چاہا تو۔ بھائی نے سوال کیا دم کرنے کے متعلق واضح کر دیں، LHB دم کرنا بتاتے ہیں؟ میں نے ابھی عرض کیا دم شرعی عذر کی بنیاد پر ہوتا ہے، بغیر کسی شرعی عذر نہیں کرنا چاہیے، اور انہوں نے اس کے طریقے کی وضاحت بھی کر دی ہے، آپ وہ یہ جب اپلوڈ ہو تو دوبارہ دیکھ لیجیے گا۔ محمد عمر بھائی نے سوال کیا شاہ رام نام رکھنا کیسا ہے؟ پتہ نہیں، مجھے تو اس کے معنی نہیں پتہ، شاہ رام پتہ نہیں کیا سوچ کے، ہمارے یہاں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، کیا ہو بھائی پوچھا لڑکی کا نام لاریب، لاریب، ہاں وہ قرآن سے دیکھ کے رکھا ہے، قرآن سے دیکھ، لاریب کہاں؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے، لاریب وہ تو کوئی شک نہیں ہے بھائی، وہ کوئی نام تھوڑی ہے، لاریب لا ریب فیہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ کوئی نام تھوڑی ہوگا، نہیں سمجھو بات۔ اسی طرح معذرت چاہتا ہوں، ایک بھائی سوال بھی کر رہے ہیں، الشبا یہ نام نہیں ہے، اصل میں اگر آپ انجیل کا مطالعہ کریں گے تو یسوع مسیح کے حواریین میں سے ایک خاتون تھی جن کا نام تھا الیشبا، اس سے وہ سوشل میڈیا میں لوگوں نے بغیر پروناؤنسیشن دیکھے بغیر جو نا اس کو الشبا کر دیا، اور وہ ہے بھی الف سے، انہوں نے کر بھی این سے دیا اسے، تو یہ ہمارے یہاں بڑا مسئلہ ہے، یہ جو نا یہ فیس بک وغیرہ یہ سوشل میڈیا اس سے دیکھ کے نام نہیں رکھنا چاہیے، صحابہ صحابیات سے یا اہل علم حضرات سے پوچھ کر نام رکھنا چاہیے۔ جواد بھائی نے سوال کیا قرآن پڑھ کر بخشوانا کیسا ہے؟ نہیں کہ کیا بخشوانا کیا ہوتا ہے، اس کو ذرا سمجھیں اس بات کو۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انسان مر جاتا ہے اپنے پیچھے اعمال کا سلسلہ منقطع کر جاتا ہے سوائے تین باتوں کے، ایک اس نے کوئی انسانی خدمت کا کام کیا، دوسرا اس نے کسی کو علم سکھایا، تیسرا اس کی نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی۔ اب اس حدیث سے بات پتہ لگی کہ نیک اولاد کے کیے ہوئے عمل کا ثواب والدین کو پہنچتا ہے، تو سمجھے ذرا اس بات کو، جب آپ قرآن پڑھیں گے آپ کے والدین کو اس کو فائدہ ہوگا، وہ اجر ان کے کھاتے میں بھی جائے گا۔ یہ بخشش کا لفظ، میں آپ سے کہوں اپنے باپ کو 10 روپے بخش دو، عجیب نہیں لگے گا؟
اپنی ماں کو 100 روپے بخش دو، تو یہ بخششیں تو ملازموں کو دی جاتی ہیں، یہ بخششیں تو چھوٹے لوگوں کو دی جاتی ہیں. کیا اپنے ماں باپ کے لیے آپ یہ لفظ استعمال کرنا پسند کریں؟ نہیں. قرآن کے بارے میں آپ اس قسم کے لفظ، اور وہ بھی بزرگوں کو ناموں سے کیسے مان لیتے ہیں یار؟ سیدھا لفظ ہے جو شریعت نے بیان کیا ہے، ایصال ثواب کا، ثواب جاریہ کا. یہ الفاظ استعمال کیا کریں، یہ بخشوانا بخشنا یہ لفظ استعمال مت کیا کریں. اور جو بھی نیک عمال کریں گے اس کا ثواب آپ کے والدین کو ملے گا. اس کے لیے آپ کو یہ نیت کرنے کی ضرورت تھوڑی ہے. نیت کرتا ہوں ابھی میں اس گھر کے اندر داخل ہوں گا تو سلام کروں گا، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا میرے گھر کے دروازے کی طرف، اس کا ثواب پہنچے میرے والدین کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسا تھوڑی ہوگا. آپ اندر داخل ہو، آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ 30 نیکیاں آپ کو بھی مل گئی، آپ کے والدین کے کھاتوں میں بھی چلے گئی. سمپل. حتیٰ کہ آپ دروازے پہ پہنچے اور آپ نے آ کر کہا اب میں گھر کی دہلیز میں داخل ہو رہا ہوں اور داخل ہوتے ہوئے کروں گا سلام، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا گھر کے دروازے کی طرف، اس کا ثواب میرے والدین کو نہ پہنچے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کے بعد بھی ثواب پہنچے گا، اس کے بعد بھی پہنچے گا. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو سلام کی پہلی تلقین اگر آپ کے والدین سے ملی تھی تو آپ چاہ کر بھی اس اجر سے ان کو محروم نہیں کر سکتے. کیونکہ حدیث میں الفاظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی نیکی کے کام کی طرف رہنمائی کی، عمل کرنے والے نے اس پہ عمل کیا، تو جتنا اجر عمل کرنے والے کو ملے گا اتنا رہنمائی کرنے والے کو بھی ملے گا. تو اگر آپ کو سلام کے اوپر رہنمائی آپ کے والدین نے کی تھی اور آپ ہر دفعہ کے سلام پر یہ نیت کر لو کہ جس کا ثواب میرے والدین کو نہ ملے، تو اللہ کی بارگاہ میں ایسا کوئی قانون نہیں. اللہ کی بارگاہ میں تو لازمی ان کو ثواب ملے گا. بھائی نے سوال کیا دم کرنے کا شرعی عذر کیا ہوگا؟ دم کرنے کا شرعی عذر ہے جادو، جنات، نظر بد، یہ چیزیں دم کرنے کا شرعی عذر ہے. بھائی جان کسی جگہ پر کوئی تکلیف ہو جانا جو دواؤں سے حل نہ ہوتی ہو، کوئی زہریلا معاملہ بن جانا جو دواؤں سے حل نہ ہوتا ہو. علماء نے بعض اور بھی دیگر چیزیں لکھی ہیں، لیکن جو واضح اور مشہور جو چیزیں ہیں وہ یہی ہیں. مزمل غوری بھائی نے سوال کیا کہ ایمان دل سے کن چیزوں سے ختم ہو جاتا ہے؟ یاد رکھیں اس بات کو، گانا سننے سے ایمان ختم ہو جاتا ہے. یعنی ایمان کلی طور پہ تو کبھی ختم نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیں. ایک سیاہ نقطہ، ایک ہے نا، ایک معمولی سا نقطہ بن کے رہ جاتا ہے، ایک سیاہ نقطہ بس. اب اگر مثال کے طور پہ آدمی نیک اعمال کرتا رہے گا، وہ ہے نا بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا. ختم تو کبھی بھی نہیں ہوتا. ختم تو ایمان، ایک دفعہ ایمان اختیار کر لینا وہ ایک نقطہ لگ جاتا ہے اس کا. اب وہ نیک اعمال کرتا جائے گا، وہ ثواب اس کا بڑھتا، یعنی کہ اس کا وہ ایمان بڑھتا جائے گا. گانا سننے سے، نفاق اختیار کرنے سے، ارتداد، کفریہ کام کرنے سے، سود کھانے سے، اس طرح کے امور سے آہستہ آہستہ نا ایمان گرنا شروع ہو جاتا ہے. دینی احکامات کا مذاق اڑانے سے، کہیں مذاق اڑ رہا ہو تو وہاں بیٹھے رہنے سے ایمان آہستہ 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 گرنا شروع ہوتا ہے. ایسی مجالس جہاں شرک یا بدعی امور ہوتے ہوں، آدمی مسلسل وہاں بیٹھے، وہ مسلسل وہ چیزیں سنتا رہے، ایمان اس کا آہستہ آہستہ کم ہونا شروع. اور اسی طریقے سے قرآن کی تلاوت کرنے سے ایمان بڑھتا ہے. توحید آخرت کو یعنی کہ توحید اور آخرت کے حوالے سے دروس سننے سے ایمان بڑھتا ہے. صحابہ اکرام کے، انبیاء کرام کے تذکرے سننے سے ایمان بڑھتا ہے. نماز پڑھنے سے ایمان بڑھتا ہے. ہر فرض نماز کے بعد بندے کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. ہر جمعے سے دوسرے جمعے میں بندے کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. تو یہ چیز ذہن میں رکھیں. سب سے زیادہ جو اس دور کے اندر ہمیں ضرورت ہے نا، وہ دو چیزیں جس کی وجہ سے ہمارا ایمان دل سے آہستہ آہستہ ختم ہوتا ہے. اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ گانا ہے. گانے سننے سے بہت پرہیز کی ہمیں ضرورت ہے. علشبہ تنویر بھائی نے سوال کیا جو لوگ مسجد نبوی میں جا کر السلام علیکم یا رسول اللہ کہتے ہیں، آپ کا ان کو کیا جواب ہے؟ پھر کیا ان کا عمرہ قبول ہوگا؟ بھئی عمرے کا اس سلام سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو آپ نے وہ والی بات کر دی کہ ایک آدمی گالی دیتا اس کی نماز قبول ہوگی یا نہیں. نماز پڑھنے کا علیحدہ چیز ہے، ایک آدمی کا دوسرا عمل کرنا ایک الگ چیز ہے. اور پھر یہاں تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی کہ سلامتی والا کام کیا اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پر عمل کیا. بتا ہم یہ کیوں کہیں گے کہ اس کا عمرہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، یا اس کا فلاں عمل قبول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں بھائی جان، عمل قبول ہونا نہ ہونا وہ ایک علیحدہ چیز ہے. ایک عمل وہ کتاب و سنت کے مطابق کر رہا ہے یا نہیں کر رہا وہ ایک علیحدہ چیز ہے. تو ہم تو ساتھ میں یہ کہیں گے کہ آپ یہ سلام کرو، اللہ کے رسول نے بتایا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے علاوہ دیگر صحابہ کرتے تھے نہیں، پھر آپ کیوں کر رہے؟
سمجھے ہیں کچھ بات کو نہیں؟ جبکہ لوگ آپ کے اسلام سے بعض شرکیہ امور کی طرف بھی متوجہ ہوتے ہیں، تو بچنا چاہیے۔ بھائی نے سوال کیا کیا کھانے پر قرآن کی آیت دم کرنے سے کھانا حرام ہو جاتا ہے؟ کھانے پر قرآن کی آیت دم کرو گے کیوں؟ کھانے پر جو شریعت نے بتایا ہے وہ تو یہ بتایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کے کھانے کو شروع کرو اور اپنے سامنے سے کھاؤ اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ دوبارہ سن لیں، بسم اللہ پڑھ کے کھانے کو شروع کرو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ جو ایک روایت میں الفاظ ہیں، جو تم میں سے بسم اللہ پڑھنا بھول گیا کھانے کے دوران یاد آ جائے تو بسم اللہ اول ہو آخر پڑھ لیا کرے۔ اس کے علاوہ آپ کوئی چیز کیوں پڑھو گے؟ تو شریعت میں ثبوت ہی نہیں ہے۔ ہاں جب آپ کا کھانا ختم ہو جائے گا الحمدللہ علی ذالک، الحمدللہ اس قسم کے تعریفی کلمات اللہ کے لیے کہو گے، اور جو ہے وہ باقاعدہ ایک دعا بھی جو ہے وہ سکھائی گئی ہے، اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، کھانے کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ ایک دعا سکھائی بھی گئی ہے شریعت کے اندر، تو وہ پڑھنا چاہیے۔ کہ قرآن کی آیت آپ کھانے کے اوپر پڑھو گے کیوں؟ پہلے تو یہ آپ مجھے سمجھائیں گے نا کہ اس کا کیا ثبوت ہے۔ عامر بھائی نے سوال کیا رمضان کیسے گزاریں؟ یار یہ تو بڑا تفصیلی موضوع ہے، اس کے اوپر تو چینل کے اوپر ایک پوری 1.5 گھنٹے کی ویڈیو موجود ہے، روزے کا مقصد، اس میں جو نا وہ پورا میں نے تفصیل بتایا۔ صرف ایک چھوٹی سی بات سے آپ کو بتا دیتا ہوں، مطلب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ مسجد کے اندر داخل ہوئے اور منبر پہ تشریف فرما ہونے سے پہلے آپ نے پہلے سٹیپ پر پیر رکھا فرمایا آمین، دوسرے سٹیپ پہ پیر رکھا فرمایا آمین، تیسرے سٹیپ پہ پیر رکھا فرمایا آمین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آج ہم نے خلاف واقعہ آپ کو جو ہے وہ یہ عمل کرتے دیکھا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جب مسجد میں داخل ہوا تو میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، اور وہ اس وقت یعنی کہ جب میں منبر پہ پیر رکھ رہا تھا تو وہ یہ دعا کر رہے تھے کہ جو شخص رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس میں بھی اپنی بخشش نہ کروا پائے، ایسے شخص پہ اللہ کی لعنت ہو۔ میں نے کہا آمین۔ دوسرے سٹیپ پر میں نے پیر رکھا، جبرائیل علیہ السلام نے کہا جو شخص بوڑھے ماں باپ کو پالے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر پایا اس کو پر اللہ کی لعنت ہو۔ میں نے کہا آمین۔ تیسرے سٹیپ پر میں پیر رکھ رہا تھا اور وہ یہ دعا کر رہے تھے کہ جس شخص کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور آپ پہ درود نہ پڑے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ میں نے کہا آمین۔ تو اس حدیث سے جہاں میں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، وہاں ایک بات یہ بھی سیکھنے کو ملتی ہے، رمضان المبارک کا مہینہ سمجھ لیجئے آیا اس لیے کہ آپ اس میں اپنی بخشش و مغفرت کروا لیں، یہ سوچ کے کہ یہ مہینہ آپ کی زندگی میں آخری مرتبہ آیا ہے۔ ہم میں سے کوئی شخص بھی نہیں جانتا کہ وہ آئندہ سال رمضان دیکھ بھی پائے گا یا نہیں، تو اس مہینے کو اپنے لیے غنیمت سمجھتے ہوئے ہر آدمی کمر باندھ لے، اور جو حدیث کے اندر الفاظ ہیں نا، یقین کریں بعض مرتبہ میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، آپ کو سن کے تو لگے گا بہت عجیب، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے فَاتَبِرُوا یا اولي الابصار، آنکھوں والوں عبرتیں لیا کرو۔ عبرت کے لیے میں آپ کو یہ واقعہ سنا۔ ہمارے حیدرآباد کی جو بعض بدنام شخصیات ہیں، سیاسی سماجی، ان میں ایک سیاسی شخصیت کے ساتھ ایک دفعہ بیٹھنا ہوا، وہ یعنی کہ شراب کے نشے میں تھے، تو میں نے ان مخاطب کر کے کہا کہ جی رمضان آ رہا ہے، کم سے کم آپ رمضان کے اندر تو یہ عمل مت کیجیے گا۔ کہنے کہ بھائی کیا بات کر دی، میں نے زندگی میں کبھی رمضان میں شراب نہیں پی، میں تو 30 روزے پورے رکھتا ہوں۔ توجہ سے سنیے گا اس بات کو، میں 30 روزے جب سے میں نے ہوش سنبھالا مجھے یاد نہیں پڑتا میں نے کبھی روزہ نہ رکھا۔ اچھا مطلب روزہ چھوڑا؟ اچھا کیا وجہ بھائی اس کی کہ ویسے آپ شراب پی رہے ہو، مطلب ام الخبائث جو تمام گناہوں کی ماں ہے، آپ کو اس پر جو اللہ اور اس کے رسول نے جو وعیدیں بیان کر رکھی ہیں شراب کے اوپر وہ آپ کو سمجھنا، رمضان میں آپ کو بڑا خیال کہنے کا یار ایک حدیث کی وجہ سے، یہ سنے گا ذرا اس بات، اور وہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اعمال لکھنے والے فرشتوں سے یہ بات کہتے ہیں کہ بندے کے سارے اعمال تم لکھو مگر روزے کا، رمضان کے روزے کا اجر تم مت لکھنا، وہ میں بندے کو خصوصی طور پہ عطا کروں گا کہ اس نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، اس نے بھوک پیاس میرے لیے چھوڑی۔ کہتے ہیں اس حدیث کی وجہ سے نا
مجھے غیرت آتی ہے کہ میں شراب کو ہاتھ بھی لگاؤں۔ میرا بتانے کا مقصد یہ ہے، ایک شرابی بد کردار قسم کا آدمی کو بھی رمضان کے روزے کی اتنی فکر ہے، اس میں موجود فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے اس کے اندر اتنی تڑپ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس قسم کی ہر غلاظت سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی شخص بھی رمضان المبارک کا اہتمام یعنی کہ نہ کرے اور روزوں اور نمازوں کا اہتمام نہ کرے اور رات کی عبادتوں کا اہتمام نہ کرے، تو پھر کم سے کم پھر ہم سے بہتر تو وہ شرابی رہا جو کم سے کم جیسے تیسے سے ہی رمضان کے روزوں کو تو ایک احترام دے رہا ہے اور ان کے اوپر عمل کر رہا ہے۔ اس لیے ہر آدمی کو اس آیت کے اس حصے پہ عمل کرنا چاہیے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے کے لوگوں کے لیے فرض کیا گیا تھا تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ تو یہ پرہیزگار بننے کا بہترین مہینہ، آدمی اس کے اندر جو نا اپنی کمر باندھے اور لگ کر عمل کریں۔ محمد عمران گوندل بھائی نے سوال کیا کہ آج کے دور میں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ بتائیں جس میں انسان کسی ایسی جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے جو سیاسی نہ ہو، دینی ہو، اور اس کا مقصد محض اسلام کی سربلندی ہو۔ جماعت کا اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اکیلا سمجھ نہیں آتی، ایک ہی مسلک منہج کے لوگ ہیں اور مختلف رائے ہیں تو پریشان ہوا ہوں، مگر میں ایک مسلمانوں کی جماعت کا حصہ بننا چاہتا ہوں، اس کے لیے کیا کروں کہ دنیا کے کام کاج کروں مگر دین کے ساتھ وابستگی زیادہ رہے اور اپنی اولاد کو اس راہ پر لگاؤں۔ ایک بریلوی مقطع فکر سے دیوبند اور الحمدللہ ابھی منہج سلف پر دل کا اطمینان ہوا ہے۔ آپ نے تو سوال کا جواب دے دیا آخر میں، محترم بھائی آپ نے آخر میں جواب دے تو دیا کہ منہج سلف پر اب دل کو اطمینان ہو گیا ہے، تو جب آپ منہج سلف پہ آ گئے مطلب آپ کو کیا چاہیے؟ منہج سلف کے اوپر جو جماعت ہے آپ جماعت کے ساتھ جڑے رہیں، دعوت کا کام بھی کرتے رہیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کی اصلاح کا معاملہ بھی کرتے رہیں، اپنی نمازیں روزوں کی پابندی بھی کرتے رہیں، حلال کمائیں۔ یقین کریں کہ آپ ایک صاحب کرامت شخصیت بن جائیں گے اگر آپ نے یہ سب کر لیا۔ اسلام کے مطابق آپ کی زندگی گزرے گی۔ کوشش کریں اس بات کی جماعت کو کسی صورت، جو منہج سلف کے مطابق جس جماعت سے آپ جڑے ہیں اس کو کسی صورت آپ نہیں چھوڑیے گا، جماعت کے ساتھ مل کے رہے گا، شیطان کبھی بھی آپ کو نہیں اچکے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ احسن ظفر بھائی نے سوال کیا سورہ فاتحہ کی کتنی آیات ہیں، نماز میں بلند آواز میں بسم اللہ کیوں نہیں پڑھی جاتی، دلیل کے ساتھ جواب دیں۔ نہیں، یہ تو جو بسم اللہ آہستہ پڑھتے ہیں وہ جواب دیں گے اس کا، تو ہم تو بلند آواز سے ہی پڑھتے ہیں بھائی جان۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں کہا ہے کہ ہم نے تمہیں 7 بار بار دہرائی جانے والی آیتیں عطا کی ہیں، تو 7 بار بار دہرائی جانے والی آیتوں میں سورہ فاتحہ، اور 7 جب ہی ہوتی ہے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اس کی ایک آیت مانا جائے۔ اور جب آپ پوری سورہ فاتحہ جہر سے پڑھ رہے ہو تو بسم اللہ سرن کیوں پڑھیں گے بھائی، وہ بھی تو جہر سے ہی پڑھیں گے۔ رہ گئی یہ بات کہ بعض حضرات اسے آہستہ پڑھتے ہیں، تو وہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کو دلیل بناتے ہیں جو صحیح مسلم کے اندر ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ نماز پڑھی ہے، میں نے ان سے بسم اللہ سنی نہیں، تو جب میں نے بسم اللہ سنی نہیں تو ہم نے اس کا مطلب یہ لیا کہ بس بسم اللہ پڑھتے نہیں تھے، جبکہ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت عمر میں چھوٹے تھے، اور عمر میں چھوٹے ہونے کی وجہ سے اگر کوئی چیز ان کی سماعت میں نہ آ سکی تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ چیز نہیں ہوئی۔ باقاعدہ سنن نسائی کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں۔ نعیم المجمر رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتا ہے میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز پڑھی، آپ نے ہمیں نماز پڑھائی اس طرح کہ آپ نے سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کی، آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اور پھر پوری سورہ فاتحہ بتائی۔ تو جو نعیم المجمر نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا کہ انہوں نے پڑھی، تو جب ہی کہا ہوگا نا سنی۔ باقی تو واضح طور پر روایات موجود ہیں کہ جس کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بالجہر سنی ہے، بالجہر۔ ہمارے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بدی الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس مسئلے پہ ایک پورا رسالہ لکھا ہے کہ جس میں وہ نماز میں امام کے لیے بسم اللہ بالجہر پڑھنے کے انہوں نے دلائل ذکر کیے ہیں، تو ہر آدمی کو اس رسالے کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ احسن ظفر یا شاید حسن ظفر بھائی، انہوں نے کہا نظر بد کا کیا علاج ہے؟ تو آسان ترین علاج یہ ہے کہ اگر جس کے بارے میں یہ یقین ہو کہ اسے نظر بد ہو گیا ہے، یہ یقین آنا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ نظر بد کی علامات کو نہیں جانتے ہیں تو ایسے آدمی کو علماء کو دکھانا چاہیے، وہ کہہ دیں کہ ہاں اس کو نظر ہے، تو اس صورت میں اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق یہ دعا پڑھنی چاہیے، انشاءاللہ وہ آدمی صحیح ہو جائے گا۔
خود سے فیصلہ مت کیا کریں اس کو نظر لگ گئی. ہمارے یہاں انتہائی معذرت کے ساتھ ایک پختہ رنگ کا بھائی، غریب آدمی، موٹی فربا سی بیوی، 200 روپے روز کی اجرت والا، وہ کہنے لگا مجھے نظر لگ گئی. میں نے کہا یار تم میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے جو تمہیں نظر لگے گی، اللہ ہمیں معاف کرے. تو یہ میرا بتانے کا صرف مقصد اس بات سے یہ تھا، کوئی بھائی یہ نہ سمجھے کہ میں نے اس کی بے عزتی کی ہے. میں صرف آپ بھائیوں کو یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ نظر لگنے کی بھی تو کوئی وجہ ہوگی نا. آپ نے پہلے کے پہلے مثال کسی کا کاروبار نہیں چل رہا، اس کو نظر لگی ہوئی، بھائی ضروری تھوڑی ہے، اس کا کاروبار کا طریقہ بھی غلط ہو سکتا، وہ وقت صحیح نہیں دے رہا ہوگا، اس کو کم انویسٹمنٹ میں کام کیا ہوگا، کام کو جس طریقے سے کرنا چاہیے اس طریقے سے نہیں کر رہا ہوگا، اور بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. ضروری نہیں ہے پاکستان میں 24 کروڑ آبادی ہے، 48 کروڑ جن پھر رہے ہیں. ہر آدمی کے اوپر جن، ہر آدمی، بعض آدمیوں پر تو 6 7 7 جن بھی سنے ہم نے، بابا اس پہ 6 7 جن ہیں. وہ ہم یہ بولتے ہیں جنات کا کوئی اور کام نہیں، سارا دن اسی میں پڑا ہوا. تو پھر 50 اوور کی کرکٹ دیکھ رہا تھا، وہ تو تیرے میں ہی پڑا ہوا پورا دن. نادر بھائی نے سوال کیا فرقہ جہمیہ اور اس کی شاخوں کی وضاحت فرمائیں. بھائی نادر بھائی میرے اوپر کبھی کبھی آپ رحم نہیں کھاتے یار، ایسا مت کیا کریں. میں اتنی سی ویڈیو میں یہ ساری تفصیل آپ کو کیسے بتاؤں گا، جہمیہ اور اس کی تمام شاخیں آپ کو کیسے بتاؤں گا. اس کے لیے آپ کو آسان سا طریقہ بتاتا ہوں. غنیۃ الطالبین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کے اندر جو ہے انہوں نے جہاں گمراہ فرقوں کا ذکر کیا اور جہمیہ کی شاخوں کا بھی ذکر کیا، وہ اٹھا کر پڑھ لیجئے، وہاں پہ آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. حافظ انعام الرحمان بھائی نے سوال کیا ہم کیسے معلوم کریں کہ فلاں کتاب واقعی کس مؤلف نے لکھی ہے، بعض کتابیں غلط منسوب ہوئی ہیں، ہم کیسے یقین کریں. نہیں، آپ کو کس نے یہ ٹینشن دی، نہیں اس چکر میں نہیں لگا کریں بھائی جان کہ یہ ہم فلاں مؤلف سے یہ کتاب ثابت ہے یا نہیں، یہ اس چکر میں نہیں لگا کریں. میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس بات، بڑے آسان سمجھنے کی جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ جو چیز آپ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب یعنی قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت شدہ صحیح احادیث کے مطابق ہے یا مخالف، بات ختم. یہ آسان فارمولہ آپ کے لیے. اگر اس طرح آپ ایسے چکروں میں لگ گئے تو آدھا دین ہی آپ سے ضائع ہو جائے گا. آپ تو اسی چکر میں لگے رہیں گے کہ میں اسلاف امت کی کتابیں جب پڑھوں گا جب پہلے ان سے اس کا ثبوت ملے. وہ ثبوت ڈھونڈنے کے چکر میں آپ کی آدھی زندگی ختم ہو جائے گی. ایسے چکروں میں نہیں لگے ہیں، یہ غلط چکر ہے. سیدھا سا طریقہ کار ہے کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب و سنت کے مطابق ہے، قبول کریں، کتاب و سنت کے خلاف چھوڑ دیں. میں اس کی آپ کو ایک آسان سی مثال دیتا ہوں. انصاب الاشراف کے بارے میں لوگوں نے نا باتیں اڑائی ہیں کہ جو اپنے مصنف سے ثابت نہیں. اس پہ میری ایک ویڈیو ہے، میں نے یوٹیوب چینل پہ ہمارے اپلوڈڈ ہے. اب میں نے وہاں 3 مثالیں دی ہیں کہ انصاب الاشراف میں موجود روایات دیگر کتابوں میں بھی موجود ہیں. حتیٰ کہ 3 ایسی روایتیں بھائیوں کو میں نے بتائی ہیں کہ وہ 3 روایتیں، تینوں روایتیں انصاب الاشراف کے علاوہ مسند احمد، مصنف ابن ابی شیبہ اور تاریخ طبری کے اندر موجود ہے. میں نے وہاں پر یہ بتایا ہے کہ اب جب آپ انصاب الاشراف کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں روایتیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں تو اصل مسئلہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ کتاب اپنے مصنف سے ثابت ہے، اصل مسئلہ ہوگا وہ سندن روایت ثابت ہے یا نہیں. آسان سی بات یہ، اس چکر میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ فلاں کتاب اپنے مؤلف سے ثابت ہے یا نہیں. آسان سی بات یہ ہے کہ پہلے یہ دیکھیں کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں یا جو آپ کسی سے سن رہے ہیں وہ کتاب و سنت کے مطابق ہے نہیں. جب اگر وہ کتاب و سنت کے مطابق نہ ہو اس کی سند اور متن پہ پہلے بحث کریں. اگر آپ اس کی سند اور متن کی علت کو نہیں پہنچ پائے کسی طریقے سے تب آپ کتاب کے مصنف کی طرف جائیے گا. اس سے پہلے آپ کو کوئی ضرورت ہی نہیں. آپ کیوں اپنے لیے ایک بار اٹھا رہے ہیں جس کا اللہ رب العزت نے آپ پر کوئی بوجھ نہیں ڈالا. احسن ظفر بھائی نے کہا شیخ پراپرٹی کا کرایہ لینا کیا سود کے زمرے میں آتا ہے؟ نہیں بھائی جان، کس نے آپ کو کہا؟ آپ پراپرٹی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے بھی زمین کا کرایہ لیا ہے. زمین کا کرایہ لینا ہے، پراپرٹی کا کرایہ لینا سود کے زمرے میں نہیں آتا. حسن ظفر بھائی نے کہا لاہور کب آئیں گے؟ انشاءاللہ جولائی کے پہلے ہفتے کے اندر آئیں گے. اگر بھائی رابطہ کریں گے انشاءاللہ تو آنا ہوگا انشاءاللہ. بھائی نے سوال کیا کمپنی سے انشورنس لینا کیسا ہے؟ بالکل غلط ہے. کسی بھی قسم کی انشورنس پالیسی نہیں لینی چاہیے. انشورنس کمپنیاں جو ہیں وہ سودی معاملات چلاتی ہیں اور اسٹیٹ بینک سے افیلیٹڈ ہیں اور اسٹیٹ بینک کسی نہ کسی طرح سودی معاملات میں ملوث رہتا ہے. تو ولا تعاون علی الاثم والعدوان کے تحت کسی بھی انشورنس کمپنی سے کسی بھی قسم کا انشورنس لینا جائز نہیں. ایسن گروپ، ایسن الرٹ گروپ، پتہ نہیں کیا ہے بھائی نے چائنیز میں لکھا، ہمارے عمر بھائی نے. کہتا ہے مجھے 2 سوال کرنے ہیں، طریقہ کیا ہوگا؟ جب بھی سوال جواب سیشن ہو اور جب کمنٹ سیکشن میں سوالات شروع ہو جائیں
تو آپ نیچے سوال لکھ دیا کریں. جیسے بھی مثال ہے آپ نے یہاں لکھا تو یہ آپ اگر سوالات دیکھتے ہوئے لکھ رہے تھے تو آپ یہیں سوال لکھ دیتے دونوں. آپ نے یہ جو ہے وہ سیدھا سے لکھ دیا. چلیں کوئی بات نہیں, اگر ابھی بھی آپ سن رہے ہوں تو نیچے جناب سوال لکھ سکتے ہیں. وقت باقی ہوگا تو ہم انشاءاللہ اس کو جواب دیں گے. محمد موسیٰ بھائی نے سوال کیا, زکوٰۃ غیر مستحق افراد کھا لیتے ہیں, اس کا کیا حکم ہے؟ بالکل غلط ہے, غیر مستحق کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی. ٹھیک ہے, اگر ایک شخص جانتے بوجھتے غیر مستحق کو زکوٰۃ دے رہا ہوگا وہ گناہ گار ہوگا, وہ حقدار سے اس کا حق مار رہا ہوگا, اور جس کا حق نہیں ہے اس تک وہ حق پہنچا رہا ہوگا. وہ شدید, یعنی جس کو کہتے ہیں نا شدید ترین گمراہی کا شکار آدمی ہوگا. بھائی نے سوال کیا, کیا مساجد مدارس پہ زکوٰۃ کا مال لگایا جا سکتا ہے؟ ہر وہ مسجد اور مدرسہ جو باقاعدہ گورنمنٹ کے زیر اہتمام یا کسی جماعت کے زیر اہتمام نہیں چلتا. بات میری سمجھ رہے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پہ ہمارے حیدرآباد شہر کی جامع مسجد صدر والی, یہ اوقاف کے زیر اہتمام چلتی ہے, اس کے پیسے گورنمنٹ سے آتے ہیں باقاعدہ. تو ایسی مسجد جس کا انتظامی سارا وہ گورنمنٹ سنبھال رہی ہے, اس کو پیسوں کی ویسی ضرورت نہیں, وہ کس بات کی زکوٰۃ اکٹھی کر رہے ہیں؟ ہاں, اگر مثال کے طور پہ ایک ایسی مسجد ہے کہ جس کو لوگ اپنے طور پر چلا رہے ہیں, اس کے بہت سارے امور ہیں, اس میں قرآن بھی سکھایا جاتا ہے, نماز بھی پڑھائی جاتی ہے, اور بھی دیگر معاملات ہوتے ہیں اس کے, تو اس کے لیے زکوٰۃ کے معاملے میں کوئی حرج نہیں ہے, اس پہ زکوٰۃ لگے گی. یہی مدارس کا معاملہ ہے, ایک مدرسہ گورنمنٹ کی سرکردگی میں چل رہا ہے, وہ کس بات کے اوپر زکوٰۃ مانگیں گے بھائی؟ لیکن اگر مثال کے طور پہ ایک ایسا مدرسہ کہ جو لوگ اپنے طور پر چلا رہے ہیں, بعض ایسے علاقوں کو ہم جانتے ہیں, پورے علاقے قادیانیوں کے ہیں, پورے علاقے گمراہوں کے ہیں, وہاں پر جو نا لوگوں نے مدرسے قائم کیے, وہاں کوئی جانے کو تیار نہیں تھا, لوگوں نے وہاں مدرسے قائم کیے, ایک خلقت ہدایت پر آئی, وہاں پر لوگ جو نا دین کو سیکھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, اور آگے دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں. اب وہاں تو کوئی پلٹ کے نہیں دیکھتی, نہ گورنمنٹ دیکھتی ہے, نہ کوئی جماعت پلٹ کے دیکھتی ہے. تو اب اس صورت کے اندر ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کا مال دے کے وہاں ان کے قدم مضبوط کروانا بہت اچھی بات. ہمیں سمجھنا چاہیے نا آسان سا طریقہ. آپ کے جتنے بھی بل گیٹس اور فلاں جتنے بھی مشنری لوگ ہیں, آپ دیکھیں افریقہ کے اندر جو عیسائی تبلیغی مشنز پہنچے ہیں, وہ اپنا سارا پیسہ ان پہ لگاتے ہیں, انہیں باقاعدہ مبلغین کو ڈالرز میں تنخواہیں دیتے ہیں وہ. تو یہ ساری چیزیں کہ زکوٰۃ غیر مستحق کو نہیں دینی چاہیے. اس کے جو مصارف ہیں سورۃ توبہ آیت نمبر 66 کے اندر بیان ہوئے ہیں, ان مصارف کے مطابق جو ہے نا زکوٰۃ نکالنی چاہیے. عبدالستار میمن بھائی نے سوال کیا, مرکز 7 بن ماس پہ پروگرام کب کریں گے؟ اگر کہیں جمعہ خطبہ دیتے ہیں تو وہ بھی بتا دیجئے. بھائی جان, مرکز پہ ماشاءاللہ میرے جیسے حقیر آدمی پروگرام کی ضرورت نہیں ہے, تو بڑے بڑے علماء کرام تشریف لاتے ہیں پروگراموں کے لیے, تو وہاں تو میرے تو پروگرام کی کسی قسم کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور جہاں تک رہ گیا یہ کہ جمعہ خطبہ کہاں دیتے ہیں, تو گوشالہ کے اندر جو اپنی رحمانیہ مسجد ہے, یہاں مہینے 2 مہینے میں ایک مرتبہ جمعہ خطبہ ہوتا ہے. وہ اصل میں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بچے جو نا ان کے جمعہ والے دن اسکول کی چھٹی وہ 1:40 یعنی 12:40 کے اوپر ہوتی ہے, اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ جمعے کے دن نماز جلدی پڑھنا جو نا وہ افضل ہے. تو اس لیے 1 سوا 1 بجے 1:30 بجے اپنے یہاں جماعت کا سلسلہ ہوتا ہے. تو عموماً بھائی جمعے کے لیے جب رابطہ کر دیں تو کسی قسم کی دیر نہ ہو جائے, تو میں عموماً بھائیوں کو منع کر دیا کرتا ہوں. تو اس وجہ سے جمعہ خطبے کا ایک پرٹیکولر اہتمام جو نا نہیں ہے. بس کبھی آسانی ہوتی ہے کسی دن تو بھائیوں کو خطبہ دے دیتے ہیں اور خطبے کا معاملہ ہو جاتا ہے. افریقہ سے ہمارے عبد المالک انصاری بھائی نے سوال کیا ہے کہ باڈی بلڈنگ کرنے والے افراد جسم کو بڑھانے کے لیے مختلف قسم کی اشیاء کھاتے ہیں اور اپنا جسم نمائش کے طور پر دکھاتے ہیں. ایک قسم کا کھیل ہوتا ہے, کیا اس طرح کے کھیلوں میں حصہ لینا صحیح ہے؟ کوئی مشورہ یا اصلاح ان کے لیے؟ دیکھیں عبد المالک بھائی, میں تو آپ کو کہوں گا آپ بھی باڈی بلڈنگ کیا کریں, آپ کو بھی بہت ضرورت ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ میرے حساب سے تو یعنی کہ باڈی بلڈنگ ہر موجودہ ہمارے مسلمان جوان پر فرض ہونی چاہیے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو کمزور مومن سے زیادہ طاقتور مومن پسند ہے. تو ہر مومن مرد کو طاقتور ہونا چاہیے, اتنا تو کم سے کم اس کا جسم ہو کہ اس کو دیکھ کر کفار ہنسے نہیں ہے تو پھوک سے گر جائے گا. تو اس طرح کا معاملہ ہے, تھوڑا سا تو طاقتور ہونا چاہیے. ہاں رہ گیا یہ کہ وہ نمائش ایک کھیل کے قسم کی, تو اگر اس میں کسی قسم کا اسراف نہیں ہے, تکبر نہیں ہے, وہ کھیل کی حد تک ہے تو بہت اچھی بات ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے, اگر اس میں کسی قسم کا اسراف ہوتا ہے یا کسی قسم کا غرور تکبر کا کوئی اس کے اندر معاملہ کیا جاتا ہے, تو ایسا کوئی بھی کھیل جو نا وہ جائز نہیں ہے, اس میں صرف باڈی بلڈنگ کی بات نہیں ہے. اچھا, پھر رہ گئی یہ بات کہ جو
یعنی کہ ویٹ لفٹنگ کرنے والے، باڈی بلڈنگ کرنے والے حضرات جو اشیاء کا استعمال کرتے ہیں، وہ اشیاء اگر کسی بھی طرح مضر صحت نہیں ہے، ان کا استعمال مباح ہے، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر اس میں کوئی چیز ایسی ہے جو مضر صحت ہے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر اس بات کا واضح حکم دیا ہے کہ اپنی جانوں کو ہلاکت کے اندر نہ ڈالو. تو ایسی ہر چیز سے نا انسان کو بچنا چاہیے. بھائی نے سوال کیا قرآن فرقہ بنانے کا منع کرتا ہے جبکہ حدیث میں فرقہ ناجیہ کا ذکر ہے، کیا یہ ٹکراؤ تضاد نہیں ہے؟ نہیں بھائی جان، یہ ٹکراؤ نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ قرآن اس تفرقے کا منع کرتا ہے کہ جس تفرقے کے نتیجے میں مسلمانوں کے درمیان تفریق ہو جائے، لیکن اس تفرقے کی بالکل اجازت دیتا ہے جس تفرقے کے نتیجے میں ہم کفار، مشرک اور بدعتی لوگوں سے ممتاز نظر آئیں. اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ کے اندر یہ بات کی ہے، فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین ولینذر قومہم لعلہم یرجعون. کیوں نہیں ایسا ہوتا ہے کہ مسلمان، یعنی کہ سارے کے سارے مسلمان جہاد نہیں کریں گے، کیوں نہیں ایسا ہوتا ہے کہ ایک فرقہ علیحدہ ہو، دین کی سمجھ حاصل کرے اور آ کے اپنے لوگوں کو جب وہ اپنی قوم کی طرف پلٹے تو ان کو اللہ کی دین کی طرف رجوع کروائے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ جو ہے وہ اللہ کے دین کی طرف پلٹیں. تو واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا میں جس تفرقے کا منع ہے وہ تفرقہ سیاسی اور ایسا دینی تفرقہ جیسے مثال کے طور پہ میں پوری دنیا سے ایک علیحدہ ممتاز ایک جماعت بناؤں، سب کو ہر امامہ پہنوا دوں، ان کے ہاتھ میں ایک نصابی کتاب فیضان سنت نامی دے دوں، اسے شعار بنا لوں کہ جی ہر امامہ پہنا ہوا یہ ہمارا بھائی ہوگا، فیضان سنت پڑھنے والا ہمارا بھائی ہوگا. یہ ہوتا ہے وہ فرقہ جس کا دین نے منع کیا. لیکن اگر مثال کے طور پہ انہی کا مد مقابل آدمی بتائے کہ نہیں جی امامہ سنت رنگ یہ ہے، درس کی کتاب قرآن مجید ہے، تو بظاہر دیکھا جائے تو وہ صرف تفریق کر رہا ہے نا، خود کو الگ کر رہا ہے نا. لیکن یہ الگ کرنا ضروری ہے کہ تاکہ گمراہ شخص کو ہدایت کی طرف دعوت دے سکتا ہوں. بھائی نے کہا کہ جی اہل حدیث خود تقلید کرتے ہیں جبکہ لوگوں کو تقلید سے روکتے ہیں. پوچھا کہ کیسے؟ تو کہتے ہیں کہ سلف صالحین کے رستے پر چلنا تقلید نہیں تو اور کیا ہے، ہم ابو حنیفہ کی تقلید کریں تو غلط ہے. دیکھیں اس کے اس سوال کے جواب کو سمجھنا چاہیے کہ تقلید کہتے ہیں کسی شخص کے قول کو بغیر دلیل کے تسلیم کرنا. اہل حدیث جب یہ بات کہتے ہیں کہ سلف صالحین کے رستے پر چلا جائے جن میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ سلف صالحین سے دلیل کے مطابق ان کا فتویٰ، ان کی بات، ان کی رائے لی جائے گی اور اس دلیل کے اوپر عمل کیا جائے گا. یہ تو ہے اہل حدیث کا منہج ہے. جبکہ اس کے برعکس جو شخص ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل رحمہم اللہ علیہ مجمعین کی تقلید کر رہا ہے، وہ ان کی بغیر دلیل پیروی کرتے ہیں، یعنی ان کے دلیل کا ماننا شرط نہیں ہے. تو اب اس صورت کے اندر ایک شخص جو دلیل کے ساتھ پیروی کر رہا ہے اور ایک جو بغیر دلیل کے پیروی کر رہا ہے، ان دونوں کے اندر تو زمین اور آسمان کا فرق ہے. تو یہ کہنا کہ جی اہل حدیث تقلید کرتے ہیں، یہ وہی آدمی کہہ سکتا ہے جو تقلید کی تعریف کو نہیں جانتا. تو لہذا وہ جو تقلید کر رہا ہے وہ تقلید جو ہے وہ یعنی شریعت میں محمود نہیں ہے، مذموم ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، پیروی کرو ہر اس بات کی جو تمہارے رب نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، اپنے جیسے لوگوں کی پیروی اختیار مت کرو. اللہ تعالیٰ نے تقلید کا منع کرا ہے، اتباع شریعت کا حکم دیا ہے. اور اسی اتباع کے لیے دوسری جگہ فرمایا واتبع سبیل من اناب الیہ، جو ہماری طرف رجوع کرے اس کی پیروی کرو. سلف صالحین کا جو رجوع کا طریقہ تھا کہ وہ کتاب و سنت کی طرف رجوع کرتے تھے، سب سے پہلے صحابہ، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، اور سلسلہ آج تک ہے اور اب قیامت تک جائے گا. تو ہم اپنے اسلاف کی درجہ بدرجہ پیروی کرتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تک پہنچتے ہیں اور ہر شخص سے دلیل کا مطالبہ کرتے ہیں اور اس دلیل کی پیروی کرتے ہیں. اہل حدیث اور غیر اہل حدیث میں سب سے بڑا فرق یہی ہے. محمد فیصل علی بھائی نے سوال کیا، شیخ صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام بھائی، اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے، بھائیوں کی دعائیں ہیں. جواد خان میں نے سوال کیا ہے فوریکس ٹریڈنگ حرام ہے یا حلال؟ اس کمائے ہوئے فوریکس کے اس پیسے سے کاروبار کھولنا جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں بھائی جان، فوریکس ٹریڈنگ کا معاملہ نا مشکوک معاملہ ہے. ویسے ہی ڈیجیٹل منی کرنسی قرار نہیں دی جانی چاہیے کیونکہ اس کا سارا معاملہ مشینری سے جڑا ہے. یہ انسانی کنٹرول سے چیز باہر جا سکتی ہے، اس لیے اس قسم کے کسی بھی کام کو کسی صورت جائز نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکے کی بیع سے منع کیا. ہر وہ چیز
جو بندے کے قبضے میں نہیں ہے اس کو قبضہ حاصل ہونے سے پہلے فروخت کرنے سے منع کیا ہے۔ جب آپ فوریکس میں کوائنز لیتے ہیں، جو کرنسی آپ کے پاس آتی ہے، کیا وہ آپ کے کنٹرول میں آ جاتی ہے؟ نہیں، اب آپ کے اس پر کسی قسم کا کوئی کنٹرول نہیں، وہ تو محض ڈیجٹس ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس لیے یہ ویسے مشکوک کام ہے، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ رہ گیا یہ کہ جی اس سے کمائے ہوئے پیسے سے کاروبار کھولنا جائز ہوگا نہیں، تو دیکھیں اس میں جائز اور ناجائز کی بحث یعنی کہ نہیں ہو سکتی فی الحال۔ جب معاملہ مشکوک ہے، نہ حرمت کی دلیل ہے نہ حلت کی، تو صرف بچا جائے گا، یہ بحث نہیں ہوگی کہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ یہ بحث جب ہوتی ہے جب معاملہ صاف اور واضح ہو، جواز صاف نظر آ رہا ہو یا ناجائز ہونا صاف نظر آ رہا ہو، تو جب یہ بحث ہوتی ہے کہ جائز ہے ناجائز۔ جب تک اس چیز کے ذات میں معاملہ مشکوک ہو اس کو چھوڑنا ہوگا۔ اور میں تو عموماً بھائیوں کو ایک بات کہا کرتا ہوں، آپ فوریکس میں کیوں انویسٹمنٹ کرتے ہیں؟ اگر آپ کو انویسٹمنٹ چھوٹی ہے تو سونے میں، گولڈ کے اندر انویسٹمنٹ کیا کریں، فوریکس ان چیزوں میں انویسٹمنٹ نہیں کیا کریں۔ یاسمین الیاس بھائی نے سوال کیا، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو سننا کیسا ہے اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو سننا کیسا ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ایک مبلغ اسلام ہے، ان کا معاملہ دیگر ہے۔ جہاں تک ڈاکٹر اسرار صاحب کی بات ہے تو ان کا مسئلہ یہ، وہ ساری زندگی وہ انہوں نے اچھے کام بھی کیے ہیں، لوگوں کو اچھی توجہ بھی دلائی ہے، لیکن انہوں نے ساری زندگی اسی چیز میں گزار دی کہ کسی طرح لوگوں کو ریاست مخالف کھڑا کر دیں، سارے عربوں کو غلط ثابت کر دیں۔ ان کی پوری زندگی کا ماں حاصل یہ ہے۔ تو اس لیے میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کو سننے سے کئی گنا بہتر یہ ہے کہ آپ ارشاد الحق عصری حفظہ اللہ کو سنیں، عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ کو سنیں۔ اس طرح کے جو جید علماء کرام ہیں، جو منہج سلف کے مطابق جو ہے وہ لوگوں کو توجہ دلاتے ہیں، ان کو سنا کریں۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، ہمارے یہاں لوگ ان کو طلاق کے مسئلوں میں سننے کی کوشش کرتے ہیں، یہ غلطی کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا جو ڈپارٹمنٹ ہے نا وہ تقابل ادیان ہے، ڈاکٹر صاحب کو اس کام کے لیے سننا چاہیے۔ ان کو نا ڈاکٹر صاحب کو طلاق وغیرہ کے امور میں یہ فروعی مسائل کے اندر نا نہیں سننی چاہیے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی کوئی بات جو ہے نا وہ بظاہر ایسی لگتی ہے کہ کتاب و سنت کے خلاف ہے، ہمارا اللہ سر کھجا رہا ہوتا ہے۔ تو بھائی وہ اس لیے آپ سر کھجا رہے ہو کہ آپ نے جن حضرات کا یہ ڈپارٹمنٹ تھا نا، یہ مسئلہ ان سے نہیں پوچھا، آپ کو مسئلہ ان سے پوچھنا چاہیے تھا۔ تو اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا نہیں۔ بہرحال ڈاکٹر صاحب ذاکر نائک کو سننے میں کوئی حرج نہیں۔ عبد المالک انصاری بھائی نے سوال کیا ہے کہ جی شیخ محترم آخر ہم مسلم کیوں سوئے ہوئے ہیں؟ یہ آپ کا سونے کا ٹائم ہو گیا آپ عبد المالک بھائی۔ خیر، شیخ محترم آخر ہم مسلم کیوں سوئے ہوئے ہیں؟ دین ہم لوگوں سے نماز روزے تک ہی محدود رکھا ہوا ہے۔ قرآن سے میں پوچھتا ہوں تو مجھے قرآن بہت کچھ کہتا ہے، قرآن ہمارا مستقبل ہے۔ ہم مسلمانوں نے تو بس اپنے دماغ کو یہیں تک رکھا ہے کہ کھاؤ پیو نکاح کرو اور جب ملک الموت لینے آئے تو چلے جاؤ۔ قیامت کے دن ہم کس منہ چہرے سے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ بھائی جان، میں آپ کے درد دل کو سمجھتا ہوں۔ اصل میں سارا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے یعنی دین کو ہم دنیا میں اپنی زندگیوں میں ایک ثانوی حیثیت دے دیں گے، جب تک یہی سلسلہ چلتا رہے گا۔ دیکھیں بڑے آسان سی بات، میں دین کو پڑھنا سیکھنا نہیں چاہتا، میں کہتا ہوں یہ میرا شعبہ نہیں ہے، لیکن میں بین الاقوامی خبریں صبح شام ایسے سن رہا ہوں جیسے میں اس ملک کا وزیر خارجہ ہوں۔ میں کرکٹ کا میچ ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے میرا کوئی بہت بڑا سٹا اس پہ لگا ہوا ہے، یا پھر میں کوئی بہت بڑا کرکٹ کا کھلاڑی رہ چکا تھا، ٹانگ ٹوٹ گیا، اب گھر میں پڑا ہوں۔ وہ میرا پیشن ہے۔ آپ اندازہ کریں اس بات کا کہ ہمارے پاس اپنے دین کو سیکھنے کے لیے تو وقت نہیں ہے۔ ایک صاحب سے میری ایک دفعہ بات چل رہی، کہنے لگے کہ یار آپ کے لائبریری کا ٹائم بہت زیادہ ہے۔ میں نے کہا آپ شادی میں جاتے ہیں رات کو؟ کہ ہاں۔ تو میرا وہ بھی تو ٹائم زیادہ ہوتا ہے، شادیوں کا بھی تو بائیک آؤٹ کریں۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ جب ہم اپنے دین کے لیے وقت ہی نہیں نکالتے، سوچیں اتنا بھی وقت نہیں نکالتے کہ سیکھیں گے تو اپلائی کریں گے نا اس کو۔ اب جب اپلائی کی باری آتی ہے کہ اپلائی کرنا چاہیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کریں کیسے۔ یہ اسی وجہ سے ہر چیز ہمیں مشکل نظر آ رہی ہوتی۔ اب تھکار کے کیا کرتے ہیں؟ خود کو نماز روزے تک محدود کر لیتے ہیں، بس نماز پڑھو اللہ اللہ کرو اور ختم۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے، نماز پڑھو اللہ اللہ کرو بس سب ختم نا۔ تو پھر جب اگر تم پر راشی حکمران آ جائیں، تم پر اگر مثال کے طور پر دشمن تمہاری سرحدیں محدود کر دے، تو فلسطین کے معاملات ہوں، افغانستان کا کچھ بھی ہو، اس طرح کی کوئی بھی چیز دنیا میں چلے، اس وقت بھی چپ رہنا۔ تمہارے منہ سے کبھی بھی کسی بات کے لیے ہم کو لفظ نہیں سنے، یہ نہیں سنے
کہ تمہارے جیسا آدمی یہ بات کر رہا ہو تمام 52 ملک کی ریاستیں سو رہی ہیں. بھائی تو جاگا ہوا تھا, تو چلے آتا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں. یہ باتیں جب زیب دیتی ہیں جب آپ کا باقاعدہ اس دین میں کوئی کردار ہو, جب آپ کا کردار آپ کے گھر میں ثابت نہیں ہو پا رہا ہے کہ آپ کے گھر تک کے اندر جب بات آ رہی ہے نکل کے, تو آپ کہہ رہے ہیں یار میں تو اپنے بچوں کو بہت سمجھاتا ہوں, اب کیا کروں, بڑے ہو گئے ہیں, آنکھوں میں آ جاتے ہیں. تو بھائی جب تمہارا کردار تمہارے گھر تک کے اندر بھی اگر نہیں نکل پا رہا تو تم امت مسلمہ کے لیے اپنے کردار کو پیش کیسے کرو گے؟ اور جب تم امت مسلمہ کے لیے اپنے کردار کو پیش نہیں کر رہے تو تم دوسروں پر کیا سوالیہ نشان کھڑا کر رہے ہو؟ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ, ہم نے اپنے دین کو ثانوی حیثیت دے دی, دنیا کو پہلی حیثیت دے دی ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد آج جو ہم ایک افراط و تفرید کا شکار ہیں, تو اس کی وجہ یہ ہے ہمیں ہر بھائی کو یہ چاہیے کہ دین کو باقاعدہ سیکھے سمجھیں, خود کو نماز روزے تک محدود نہ رکھیں. محمد یاسر بھائی نے سوال کیا, جماعت میں دوسری رکعت میں شامل ہوتے ہیں تو کیا امام تیسری شروع کرنے سے پہلے رفع دین کرے گا؟ تو کیا جس کی دوسری شروع ہوئی ہے وہ بھی کرے گا؟ اور سلام کے بعد جب اپنی باقی ادا کرنے کے کھڑے ہو کے رفع دین کرنا ہے کہ نہیں؟ بھائی جان بڑا آسان سی بات ہے یاسر بھائی. پہلی چیز تو یہ انما جعل الامام لیتم بہ, امام اس لیے کہ اس کی اقتداء کی جائے. تو جب وہ 2 رکعت سے کھڑے ہو کر اس نے رفع دین کیا اور آپ آ کے اس کے ساتھ شامل ہوئے ہیں, تو آپ جو ہے وہ کیوں نہیں رفع دین کرو گے؟ جماعت میں جو دوسری رکعت میں آپ شامل ہوئے ہو, آپ کی بھی تو دوسری رکعت ہوگی نا. آپ کس نے کہا وہ آپ کی پہلی رکعت ہوگی؟ یہ بھی تو ایک بڑا مسئلہ ہے نا ہمارے یہاں کے. ایک تو سب سے بڑی چیز ہے کہ ہم اس کو پہلی رکعت بنا لیتے ہیں, جب پہلی رکعت بنا لیتے ہیں تو اسی سے سارا اختلاف شروع ہوتا ہے. امام اس لیے کہ اس کی اقتداء کی جائے, وہ کھڑا ہوا اس نے رفع دین کرا, آپ نے بھی رفع دین کرنا, اور پھر اس نے سلام پھیر دیا, آپ کھڑے ہوئے. اذا قام من الرکعتین رفع یدیہ کے الفاظ حدیث میں, اگر آپ 2 رکعت سے اٹھ رہے ہیں تو آپ بھی رفع دین کریں گے کیونکہ اس کی اقتداء سے تو باہر آ چکے ہیں. لیکن اگر آپ 2 رکعت سے کھڑے نہیں ہوئے ہیں, یعنی جز سے کھڑے نہیں ہوئے ہیں, تو اس صورت میں آپ رفع دین کیوں کریں گے؟ کیونکہ الفاظ ہیں اذا قام من الرکعتین رفع یدیہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 2 رکعت سے کھڑے ہوتے تھے تو رفع دین کرتے تھے. عائشہ الشبہ تنویر وہ کہتے ہیں جیسے آپ لائبریری بنا رہے ہیں, کیا ہم اس کے لیے زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ بھائی جان ویسے تو دے سکتے ہیں, بعض علماء اس کی مخالفت کرتے ہیں, کہتے ہیں لائبریری پہ زکوٰۃ نہیں لگتی ہے. بہرحال لیکن آپ دے سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. مزمل بھائی نے کہا ہندو یا غیر مسلم سلام میں پہل کرے تو کیا جواب دینا چاہیے؟ اس کے منہ پر وعلیکم کہنا چاہیے, وعلیکم کہنا چاہیے. جیسے مثال کے طور پہ ہندو اگر نمستے کرے تو کیا کریں؟ مسئلہ یوں بھی تو پوچھنا چاہیے نا. ہندو اگر نمستے کرے تو جواب میں ہم بھی یہ کریں نمستے, رام نام ستیہ ہے, نہیں نا, آپ اپنے شعار پہ عمل کریں گے نا. تو بس یہ بات یاد رکھیں, اگر وہ سلام کرتا ہے ہم صرف وعلیکم کہیں گے جو ہمارے دین نے بتایا. محمد عمر بھائی نے سوال کیا, کیا غیر مسلم کو سلام میں پہل کی جا سکتی ہے؟ ہمارے آس پڑوس میں جو غیر مسلم ہوتے ہیں کیا اخلاقی طور پر انہیں سلام کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ہمیں سلام میں پہل کا منع ہے, مشرکوں کو سلام میں پہل کا منع ہے. اور اخلاقی ہمارے پاس تو بہت سارے طریقے کار ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ بھائی جان خیریت سے ہیں, بھائی طبیعت ٹھیک ہے, ایسے پوچھا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن شریعت میں چونکہ منع ہے, سلام میں ہم پہل نہیں کر سکتے, تو اس لیے ہمیں شریعت کی ہی پیروی کرنی ہے, ہمیں اپنے جذبات کو کسی بھی طرح آگے لے کر نہیں آنا ہے. تنزیل الرحمان بھائی نے سوال کیا, اگلا سوال جواب سیشن کب ہوگا؟ ہر ماہ ایک سیشن لازمی کیا کیجئے. تنزیل بھائی آپ آ کے سیشن کروایا کریں نا, ایک تو مسئلہ آپ فیصل آباد بیٹھے ہیں, مجھے سیشن کے لیے کہہ رہے ہیں, پر بہرحال بھائی انشاءاللہ ضرور کریں گے. اب آپ بھائیوں کی دعائیں ساتھ رہیں تو انشاءاللہ. نادر بھائی نے ہمارے سوال کیا کہ ایک شخص شرعی عذر کی بنا پر روزہ نہیں رکھ سکا, اس شخص کے روزے کسی دوسرے سے رکھوائے جائیں تو کیا دونوں کو برابر اجر ملے گا؟ کسی دوسرے سے نہیں. اگر مثال کے طور پر ایک شخص ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ ڈاکٹر نے کہا کہ تو نے روزہ رکھا تو مر جائے گا, تو اس کے جو گھر والے ہیں, اس کے بھائی ہیں, بہنیں ہیں, وہ اس کی طرف سے روزہ رکھیں گے. حدیث میں الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی, اس نے آ کے کہا اللہ کے رسول میری والدہ نے نیت کی تھی کہ وہ زندہ رہیں تو وہ حج کریں گی اس سال نا, لیکن ان کا انتقال ہو گیا, تو کیا میں ان کی طرف سے حج کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں پر کسی کا قرض ہوتا تو ادا کرتی یا نہیں؟ کہ حضرت کرتی. تو فرمایا اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کا قرض ادا کرو. تو لہذا جو فرض روزہ ہے آپ کے بزرگ کو رکھنے کی استطاعت نہیں ہے, ڈاکٹر نے کہا کہ رکھا تو مر جائے گا. ہمارے یہاں یہ بھی تو بڑا مسئلہ ہے نا, زکام ہو گیا, میں بیمار ہوں تو مجھ پر تو روزہ معاف ہے. تو بیماری تو دیکھ تو اپنی, سمجھ میں آ رہی کچھ بات؟ یہ تو ایسی بیماری والے کو
روزے کا یعنی کہ اس کا روزہ کو اور رکھے گا یا اس فدیے کی بحث ہوگی کہ جس کے لیے ڈاکٹر نے بات کی کہ بھائی تو نے روزہ رکھا تو مر جائے گا، بھائی روزہ مت رکھنا، تو تب ہم روزہ نہیں رکھیں گے. اور اس صورت میں بھی آپ کو پتہ ہے علماء کے دو اقوال ہیں. ہمارے شیخ رفیق طاہر حفظہ اللہ کہتے ہیں اس موقع پہ کہ وہ شخص یہی نیت ہمیشہ رکھے کہ جب وہ شفا یاب ہوگا تب وہ ان روزوں کی قضا دے گا. سمجھے ہیں بات کو؟ نہیں، جب وہ مریض ہی شفا یاب ہوگا تب وہ روزے، کیونکہ یہی اللہ نے بھی قرآن مجید میں اصول بیان کیا نا کہ وہ اس مدت کو یعنی کہ ان روزوں کو دوسری مدت میں پورا کریں. سورہ بقرہ کی آیت ہے نا. تو لہذا یعنی کہ اگر مثال کے طور پر وہ اتنا مریض ہے کہ جی وہ روزہ رکھا تو اس کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے، تو اس کے بہن بھائیوں میں سے کوئی روزہ رکھے گا؟ وہ پڑوسی کو دوست ہے یار اگر روزہ رکھا ہوا اس کو کفایت تھوڑی کرے گا. اسامہ قائم خانی بھائی نے سوال کیا ڈراپ شپنگ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ڈراپ شپنگ کی آپ وضاحت لکھ کے بھیجیں آپ، یعنی ڈراپ شپنگ کیا چیز ہے، تو انشاءاللہ اس کے اوپر کوئی بات کی جا سکتی ہے. محمد عمران گوندل بھائی نے سوال کیا میرا دوست ہے وہ لوڈو اسٹار گیم کے ڈائمنڈ ایک گروپ سے خریدتا ہے اور دوسرے گروپ کو مہنگے داموں بیچتا ہے، کیا درست؟ نہیں بھائی جان، یہ سٹا ہے، اس سے بچنا چاہیے. ہر قسم کا جو سوشل میڈیا پہ یہ گیمز کا جو سلسلہ چلتا ہے جس میں کوائنز کی خرید و فروخت کی جاتی ہے، اس سے بچنا چاہیے. یہ سمجھ لیں دشمن آپ کے پیسے کو آپ سے لے کے آپ کی مارکیٹوں سے غائب کروا کے اور اپنے پاس انویسٹمنٹ کر کے گولڈ میں یا کسی اور چیزوں میں وہ اس سے کماتا ہے اور سود کا ایک حصہ وہ آپ کو دے رہا ہوتا ہے، تو اس سے جو نا بچنا چاہیے. آخر میں بھائیوں سے یہ درخواست ہے کچھ سوال؟ یہ آخری کچھ سوالات ہیں، یہ اس کی بس وضاحت دے کے اور پھر بقیہ سیشن اگلا سیشن انشاءاللہ جلد رکھیں گے. اللہ نے چاہا تو دوسرے یا تیسرے ہفتے میں رمضان کے انشاءاللہ سیشن رکھیں گے. آپ بھائی اس کے لیے جو نا ایک ذہنی طور پہ بھی تیار رہیں اور ابھی سے جو نا کوشش کیجیے گا کہ جو آپ کے پاس سوالات ہوں وہ اپنے موبائل کے نوٹ پیڈس کے اندر یا کاپی میں کسی ڈائری میں لکھ کے رکھ لیجیے گا. اور جب سیشن شروع ہوگا تو کوشش کیجیے گا کہ شروع میں اپنے سوالات جو نا وہ لکھ کر کمنٹس میں بھیجنا شروع کر دیجیے گا، تو انشاءاللہ جو نا وہ جوابات اللہ کی دی ہوئی توفیق سے بھائیوں کو جو نا انشاءاللہ دے دیں گے. بھائیوں سے ایک مرتبہ پھر میری گزارش ہے، اگر آپ لائبریری کی ویڈیوز کو، درسوں کو، اختلافی امور پر جو ویڈیوز ریکارڈ اپلوڈڈ ہوتی ہیں ان کو اصلاح کا باعث سمجھتے ہیں، اس سے لوگوں کی اصلاح ہونے کا باعث سمجھتے ہیں، تو کوشش کیا کریں اس بات کی خود ویڈیوز دیکھنے تک محدود نہ رہا کریں، بلکہ اس کے زیادہ سے زیادہ گروپس اور پیجز کے اوپر، اس کو واٹس ایپ گروپس کے اوپر اس کو شیئر کیا کریں تاکہ اس دعوت کے کام میں آپ کا حصہ بھی ڈلے، زیادہ سے زیادہ بھائیوں کی اصلاح ہو سکتی ہو. آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ سوشل میڈیا کا ایک مزاج ہے کہ ویڈیو جب وائرل ہونا شروع ہوتی ہے تب زیادہ لوگوں تک پہنچنا شروع ہوتی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک کتاب و سنت کے منہج کے مطابق لوگوں کی اصلاح کا کام کر رہے ہیں، لیکن یہ ہماری سمجھ ہے. آپ لوگوں سے تو ہماری درخواست ہی ہے، آپ اگر ایسا سمجھتے ہیں کہ ہماری ویڈیوز قابل اصلاح ہیں تو اس میں آپ بھی ہمارا جو ہے ساتھ دیں. اسی طرح جو مخیر حضرات ہیں ان سے میری خصوصی طور پہ گزارش ہے کہ لائبریری کی جگہ خریدنے کے حوالے سے پہلے بھی پچھلے سالوں میں بھی ہم نے آپ بھائیوں سے درخواست کی تھی، اس مرتبہ بھی جو ہے آپ سے درخواست ہے کہ ایک 30-32 لاکھ کی ایک خطی رقم باقی بچی ہے، وہ ہمیں ادا کرنی ہے. اس میں جو بھائی جتنا بھی زیادہ سے زیادہ حصہ ڈال سکتا ہے اس میں ضرور ہمارے ساتھ شامل ہوں. ہمارا مستقبل کے اندر یعنی لائبریری کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ ایک پورا ڈیجیٹل اسٹوڈیو بنانے کا ارادہ ہے تاکہ اس دعوت کے کام کو مزید بہتر سے بہتر بنایا جا سکے اور یعنی اس بات کی کوشش کی جا سکے کہ یہ کام رات کی بجائے دن میں بھی یعنی چلا کرے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیجیے گا سب بھائیوں سے درخواست. مسلم وومن نے سوال کیا ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ میں اپنے شوہر کو کیسے احساس کرواؤں کہ بعض لوگوں کا میرے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں ہے. میچول انڈرسٹینڈنگ سے یعنی کہ آپ اپنے شوہر کو کہیں مجھے آئس کریم کھانی ہے، اس کے ساتھ باہر جائیں، ادھر ادھر کی اچھی باتیں کریں خاندان کی، اس کے مزاج کے مطابق، پھر اس کے بعد جو ہے اپنا جو شکوہ ہے بڑے اخلاق تمیز تہذیب سے اس کے سامنے رکھیں اور اس کو بتائیں کہ جی میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہے تو اس پہ آپ توجہ کریں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھے ماحول کی وجہ سے بہت ممکن ہے کہ وہ آپ کا ساتھ دے اور اس طرح کا معاملہ کرے. میری بیوی تو بعض مرتبہ ایسے ہی کرتی ہے، تو میں نے وہ فارمولہ آپ کے سامنے بھی رکھ دیا کہ آپ بھی اسی طرح کر لیں. اچھا جی،
نادر ہومیو بھائی نے سوال کیا ہے کہ اسلامی اداروں مدارس کے علاوہ زکوٰۃ دینا کیسا ہے، یعنی اسلامی اشاعت کے اداروں، لائبریری، اسٹوڈیو وغیرہ. اچھا دیکھیں، اس میں ایک بات سمجھے گا کہ سب سے پہلے جو مدارس ہیں نا وہ ہماری زکوٰۃوں کے مستحق ہیں سب سے پہلے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ اس سے جو نا ہمارے وہ مجاہد پیدا ہوتے ہیں کہ جو مجاہد بعد میں اسلام کے سامنے ایک آئینی دیوار بن کر کھڑے ہوتے ہیں. یہ علماء ہمارے انہی مدارس کی پیداوار ہیں، کوئی لائبریریوں کی پیداوار اصولاً نہیں ہے، یہ مدارس کی پیداوار ہے. تو سب سے پہلے تو ہم نے مدارس کو ہی اسٹرانگ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، رہ گئی لائبریریاں، تو یہ آپ کو اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ مدارس کے بعد دوسرے نمبر پر جو کردار آتا ہے وہ ہماری لائبریریوں کا آتا ہے. اس سے جو بھائی لائبریریوں سے جڑے ہیں وہ تو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ کتنے بھائیوں کی جو نا الحمدللہ اصلاح کا معاملہ اس وقت اور کیسے کیسے دعوتی کام جو نا لائبریریوں سے چلتے ہیں. رہ گئی بات اسٹوڈیو کی، تو اسٹوڈیو تو زیادہ تر ہمارے یہاں جو ہے مخیر جماعتیں اور مخیر حضرات ہی بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں. ہمارے جیسے تو پچھلے 4 سال سے ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، لوگ پیسے نہیں دیتے. تو اسٹوڈیوز وغیرہ کو زکوٰۃ دینے کا معاملہ تو بڑا عجیب و غریب ہے. یہ تو عموماً میں نے عرض کیا نہیں، تو کیونکہ اسٹوڈیو کا معاملہ تھوڑا سا ایسا ہوتا ہے، مہنگا معاملہ ہوتا ہے. جب پیسے جماعتوں کے پاس ہو جاتے ہیں تبھی جماعتیں اس قسم کا قدم اٹھانے کے قابل ہو پاتی ہیں. تو اسٹوڈیو وغیرہ کے معاملے سے تو بچنا چاہیے. باقی رہ گیا مدارس، مساجد، لائبریری وغیرہ، اس میں بالخصوص جو نا خاص طور پہ مدارس کے اندر زکوٰۃ کے پیسے اپنے دینے چاہیے، بہت ضروری ہے. اور اس میں ایک آخری مسئلہ اپنے طور پہ آپ بھائیوں کو بتاتا ہوں. آج بھی ایک بھائی نے میسج کر کے پوچھا کہ جی وہ میں کلر کا میرا کام ہے، تو میرے پاس کلر کرنے والے مزدور آتے ہیں، تو کلر کرنے کے لیے پینٹ شرٹ زیادہ ذرا سہولت والا کپڑا ہے، تو میں ان کو پینٹ شرٹ دلوا دیتا ہوں. تو کیا میں زکوٰۃ کے پیسے سے پینٹ شرٹ دلوا سکتا ہوں؟ میں نے ان کو کہا، میں نے کہا بھائی یار زکوٰۃ تو مستحقین کا حق ہے یار. یہ تو ایسی چیز ہے کہ آپ جاؤ لنڈے کی 1000 روپے والی، 2000 روپے والی، 5000 روپے والی لاٹ خریدو، دنیا بھر میں تقسیم کر دو، اس میں بھی تو زکوٰۃ کو لے کے آؤ گے کہ یار یہ نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات، زکوٰۃ توڑ کے نہیں دینی چاہیے. کوشش کیا کریں اس بات کی، آپ سب سے زیادہ مستحق جس کو سمجھیں ایک مرتبہ میں اس کی مدد کیا کریں. زکوٰۃ کو زکوٰۃ رہنے دیں، زکوٰۃ کو بھیک نہ بنایا کریں. اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا